بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، جزاک اللہ۔ آپ سب آئے، بہت بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا۔ آج کا موضوع آپ سب کو پتہ لگ گیا اور بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بہت اچھے الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے مجھے یہاں دعوت دی آنے کی۔ موضوع بہت حساس ہے جی آج کا، اور اس کا نام ہے جنات کی دنیا اور دجال۔ حساس اس لیے کیونکہ جنات کی ایک الگ ہی دنیا اور ایک غیبی دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نظروں سے اوجھل کی ہوئی ہے یہ دنیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو کہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر جنات کی دنیا تم سب کے سامنے کھل جاتی، اگر غیب کی یہ دنیا، جنات کی دنیا تم سب کے سامنے کھل جاتی تو ہمارا جینا مشکل ہو جاتا اور ہمارا جینا حرام ہو جاتا۔ جس طرح بیکٹیریا، وائرس کی اگر دنیا ہمارے سامنے کھل جائے، وہ مائکرو آرگنزمز ہیں نا، مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے ہاتھ پہ جراثیم نظر آنے لگ جائیں تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ ہر وقت ہاتھ ہی دھوتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو بیڈ پہ جراثیم نظر آنے لگ جائیں، آپ کو کارپیٹ پہ جراثیم آنے لگ جائیں، گاڑی پہ جراثیم نظر آنے لگ جائیں، آپ کہیں جائیں گے ہی نہیں، آپ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیں گے کیونکہ آپ کو جراثیم نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کی دنیا نظروں سے اوجھل کی ہے، اور اگر یہ کھل جائے انسان کے آگے تو انسان کا حشر نشر ہو جائے، کیونکہ انسان کو اگر پتہ لگ جائے کہ وہ کس طرح سے انسان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ دشمن جس کے بارے میں بھائی نے آپ کو تلاوت بھی کر کے سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارا بدترین دشمن ہے، ابلیس جو کہ جنوں کا، ایول جنس کا جو سردار ہے، وہ تمہارا بدترین دشمن ہے، اور آگے سے، پیچھے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے، ہر طرف سے وہ آئے گا اور تم پہ حملے کرے گا آگے۔ تو آج ہم اس کی بات کرنے جا رہے ہیں، اور فکر نہ کیجئے اس کے جتنے بھی، اس کا جو مکر ہے، جو فریب ہے، اور جو جنات کا مکر فریب اور ان کا جو ایول ہے، انشاءاللہ اگر آپ اللہ کی پروٹیکشن میں ہیں تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن سٹل میں آپ سب کو ایڈوائز کروں گا، آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تینوں کل بھی پڑھ لیں، شام کے اذکار اور آیت الکرسی بھی پڑھ لیں انشاءاللہ، کیونکہ ایک حساس ٹاپک میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اوکے جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو بتاتا ہوں، جنات کا ایک تعارف دیتا ہوں کہ جنات کتنی اقسام کے ہوتے ہیں۔ پہلی چیز، جنات کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان کی اصل شکل میں، اسی لیے ماڈرن سائنس جو ہے ظاہر ہے وہ جنات کا انکار کرتی ہے۔ آج کے جتنے بھی لبرل ہیں اور یہ جو ترقی پسند لوگ ہیں، وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، اینجلز کا بھی انکار کرتے ہیں، جنات کا بھی انکار کرتے ہیں، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی دیکھے ہیں؟ تو ضروری نہیں اگر ایک چیز دیکھی نہیں ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ماڈرن سائنس ابھی اس طرف نہیں گئی اور اس حد تک ترقی نہیں کی ماڈرن سائنس نے کہ وہ کوئی ایسی ڈیوائس بنا سکے کہ جنات نظر آنے لگیں، تو ضروری نہیں کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ پہلی چیز یہ۔ اب ہمارا تو ایمان ہے جنات کی ایگزسٹنس پہ، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، سورہ جن میں بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو مخاطب بھی کیا، سورہ رحمان میں بھی مخاطب کیا۔ تو سب سے پہلے جنات کی اقسام کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے حدیث ہے، ابو ثعلبہ خشی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ویسے ان کی سب ٹائپس بھی بہت ہیں، بہت سی مزید اقسام بھی ہیں، لیکن مین 3 اقسام یہ ہیں۔ ایک قسم کے پر ہیں اور ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ قسم ہے جو پہلے آسمان پہ جا کے کچھ باتیں بھی سن لیتے ہیں، ایوز ڈراپنگ کرتے ہیں، کان لگا کے فرشتوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ کچھ کیسز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے کمانڈمنٹس کو نیچے بھیج رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے کمانڈمنٹس لے کر اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے اعمال ہر پیر کو پیش کیے جاتے ہیں نا، حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کیا کرتے تھے کہ میرے اعمال پیر کو جس حالت میں پہنچائے جائیں تو میں روزے میں ہوں۔ تو یہ جا کر کچھ باتیں سن لیتے ہیں وہاں جا کر، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ملک میں ہے نا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نیئرسٹ ہیون، یہ جو آسمان ہے، پہلا آسمان، یہاں پہ جو ستارے تمہیں نظر آتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے بنائے ہیں شیاطین کو مارنے کے لیے۔ یہ جو شہاب ثاقب ہوتا ہے نا، یہ مارا جاتا ہے انہیں، فرشتے جو ہیں انہیں مارتے ہیں شہاب ثاقب، جس سے زخمی ہوتے ہیں، جس سے کوئی مر بھی جاتا ہے جن، کیونکہ یہ خبریں پہنچاتے ہیں کن کو؟ جادوگروں کو، قسمت کا حال بتانے والوں کو، وغیرہ وغیرہ۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر
100 باتیں بتاتے ہیں تو 99 باتیں جھوٹی ہیں اور ایک بات سچی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ بات سچ ہو جائے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہے. موکل کی کیا حقیقت ہے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے, لیکن بہرحال پہلی یہ قسم ہے. اور یہ ہوتے ہیں ریبیلیس ڈیولز, یہ جو ہے سرکش شیاطین ہیں جن کو ابلیس بھیجتا ہے اور ابلیس نے ان کے کام لگائے ہوئے ہیں اور یہی آ کر رپورٹ بھی دیتے ہیں ابلیس کو. اور ایک قسم سانپ اور کتے کے ہیں. دیکھیں ضروری نہیں ہر سانپ اور کتا جن ہو, لیکن ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کو شیپ شفٹرز بھی کہتے ہیں. یہ کوئی نہ کوئی شیپ لے لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی شکل دھاڑ لیتے ہیں. آپ نے اکثر افسانوں میں کہانیوں میں سنا ہوگا چھلاوا, چڑیل, پری, اس طرح کی چیزیں, ٹھیک ہے نا, پچھل پیری وغیرہ وغیرہ, وہ ساری شکلیں یہ دھاڑ سکتے ہیں اور ہماری شکل بھی دھاڑ سکتے ہیں. کوئی خوفناک شکل, جلی ہوئی شکل, ٹھیک ہے نا, اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جلی ہوئی سی شکل ہے جیسے چہرہ جل جاتا ہے, اس طرح کی شکل بھی وغیرہ وغیرہ. تو اکثر اوقات میں یہ سانپ کی شکل, کالے سانپ کی شکل, یا ایسا کتا جو کالا اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ وائٹ سپاٹس ہوں, اس کی آنکھوں پہ جو ہے وہ سفید حلقے ہوں, یہ ہے شیطان کی نشانی. لیکن ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے, بٹ واللہ عالم. پھر ایک قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں. جس طرح ہم لوگ کہیں آباد ہوتے ہیں, ہم لوگ کوچ کر جاتے ہیں, اسی طرح وہ بھی کہیں رہتے ہیں, پڑاؤ ڈالتے ہیں کچھ دیر کے لیے, اس کے بعد کوچ کر جاتے ہیں. یہ نقصان تب تک نہیں پہنچاتے جب تک انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے. مثال کے طور پہ کہیں پہ رہ رہے ہیں, وہاں پہ آپ بھی آ کے آباد ہو جائیں, آپ ان کو ڈسٹرب کرنے لگیں, آپ کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو, تو پھر یہ بھی آگے سے نقصان پہنچاتے ہیں, یہ بھی آگے سے تکلیف پہنچاتے ہیں. اور غسل خانے میں, گند میں اور اسی طرح ویران علاقوں میں پڑاؤ ڈالتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی اچھی جگہ بھی پڑاؤ ڈال لیں, مدرسے وغیرہ میں, کئی میں نے ایسے واقعات سنے, مدارس میں بھی, مسجد میں بھی. تو اچھے جن بھی ہوتے ہیں, بد جن بھی ہوتے ہیں, یہ وہ والی ٹائپ ہے. اور ان کی خوراک جو ہے وہ گوبر اور ہڈی. حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہڈیاں چھوڑ دیا کرو کیونکہ وہ جنات کی خوراک ہے, اور گوبر بھی. تو یہ مین 3 ٹائپس ہیں. اب ان کی سب ٹائپس کی ہم بات کرتے ہیں مزید. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کے جنوں کا ذکر کیا جو حمل گرا دیتے ہیں اور آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دیتے ہیں. یہ اس حد تک خطرناک بھی ہو سکتے ہیں جنات کہ یہ مس کیریج بھی کر دیتے ہیں, عورت کا حمل بھی گرا دیتے ہیں. اور کالے جادو کرنے والے جو جادوگر ہوتے ہیں وہ انہی کا استعمال کرتے ہیں. اور یہ آنکھوں کی بینائی بھی جو ہے وہ لے لیتے ہیں, اور یہاں تک کہ گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں جن پہ کالا جادو ہوا. تو ظاہر ہے, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن جو ہے شیطان, وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو جب یہ خون کی طرح رگوں میں دوڑیں گے تو دوائی خون میں ہی جاتی ہے نا, پھر یہ دوائی بھی نکال لیتے ہیں, پھر دوائی کا بھی اثر نہیں ہوتا, پھر کوئی ریزن نہیں ہوتی میڈیکلی, اور پھر بھی انسان بیمار ہی رہتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کالے جادو کا. یہ عام طور پر دھاری دار سانپ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. ان کے اسی نقصان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ جو بھی سانپ اس سے ملتا جلتا ہو اسے مار ڈالیں. دھاری دار سانپ جو ہے اگر آپ کو نظر آئے, آپ اس سے 3 بار پوچھیں کہ جن ہو تو چلے جاؤ, جن ہو تو چلے جاؤ. اگر نہ جائے تو مار دیں, چلا جائے تو وہ جن ہے, لیکن اس سے پہلے پوچھ لیں, کیونکہ ادروائز پھر دشمنی مول لے لیتے ہیں. اس کے بعد کیا بتایا گیا ہمیں, کیا انسان جنوں کو دیکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جنات کو ان کی اصل شکل میں ہم نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بنایا. ہاں ان کی دیگر جو شکلیں ہیں جیسے سانپ ہے, کتا ہے, خوفناک سی شکل ہے, یا کسی انسان کی شکل میں وہ آ گئے, لمبے سے قد میں آ گئے, پچھل پیری, چھلاوا, عجیب و غریب شکل میں آ گئے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ان کی اصل شکل میں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. لیکن جنت میں وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے, ہم انہیں دیکھیں گے. الٹا حساب ہوگا. یہ بھی حدیث ہے کہ جنت میں ہم انہیں دیکھ سکیں گے, وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے. لیکن بہرحال یہاں اس کا قبیلہ اور وہ شیاطین کی بات ہو رہی ہے, وہ ہمیں دیکھتے ہیں, ہمیں اسکروٹنائز کرتے ہیں, رات سونے سے پہلے بھی دیکھتے ہیں, ہر چیز کرتے دیکھتے ہیں, اور اس طاق میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کب حملہ کر دیں. اسی لیے ابن تیمیہ نے کہا نا کہ اگر ان کی دنیا آپ پہ کھل گئی تو آپ لوگ کے لیے زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی. اگر آپ کو پتہ لگے رات سونے سے پہلے جو ہے وہ ایک خوفناک سا جن آپ کے بستر پہ آپ کا انتظار کر رہا ہے, دلہن کی طرح کہ آپ آئیں گے, وہ آپ کو گلے لگائے گا وغیرہ وغیرہ, تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظروں سے اوجھل رکھا ہوا. اس آیت سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جنات اپنی اصل حالت میں انسانوں کو نظر نہیں آتے, بلکہ کسی اور حالت میں نظر آتے. قارین بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں جانیں. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے, حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ
2 एंजल्स एक हदीस में आता है, 2 फरिश्ते एक में आता है, 4, दोनों रवायतें मौजूद हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है मगर इसके साथ जिन्नों में से एक जिन हम नशीन लगाया गया है। तो जब आप पैदा होते हैं, इंसान पैदा होता है, तो उसके साथ एक जिन पैदा किया गया है। फरिश्ते भी होते हैं लेकिन एक जिन उसके साथ सारी उम्र रहता है, उसका नाम कारीन है। तो सहाबा ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आपके साथ भी? किसी ने जसारत कर ली पूछने की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ने इस पर मेरी मदद की है तो वो मुसलमान हो गया और मुझे सिर्फ नेकी का हुक्म देता है, क्योंकि वो तो अल्लाह के रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने उसको भी कायल कर लिया था। लेकिन बहरहाल ये जिन आपके साथ आपकी मौत तक रहता है, ये आपकी शक्ल भी दाड़ सकता है, ये आपकी आवाज़ भी निकाल सकता है, ये आपके जैसे हरकत व सकनात भी कर सकता है। ये वो जिन है जो वसवसे डालता है, जिससे पनाह मांगी अल्लज़ी युस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। और यही वो जिन है जो आपको बुराई की तरफ उकसाता है, आपको जो है वो तंग करता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। जो आउटसाइड जिन है ना, बाहर का जिन, उसके लिए आपके अंदर आना, आपको नुकसान पहुँचाना बहुत ही मुश्किल है। अल्लाह ताला ने आपको नेचुरल प्रोटेक्शन दी हुई है, अल्लाह ताला ने आपको फ़रिश्तों की प्रोटेक्शन दी हुई है हिफाजत के लिए। फ़रिश्ते हर वक्त आपकी हिफाजत कर रहे होते हैं। तो जो बाहर का जिन है उसके लिए अंदर आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इब्न तैमिया इसके बारे में लिखते हैं, उन्होंने जो किताब लिखी थी जिन्नात के बारे में, उसमें वो कहते हैं कि 2 हालत में बाहर का जिन अंदर आना उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं 2 हालत में। एक, जब इंसान खुशी में आपे से बाहर हो जाए, पागल हो जाए, दीवाना हो जाए और पागलों की तरह हरकतें करने लगे, जैसे गोरे करते हैं ना, शराब पी के आपे से बाहर हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं जश्न में, तब उसके लिए दरवाज़ा खुल जाता है। दूसरा, जब इंसान शदीद गम की हालत में होता है, बहुत ज़्यादा गम की हालत में, और बहुत ज़्यादा रोता है, गम करता है, डिप्रेशन की हालत में जाता है, तब भी उसके लिए दरवाज़ा खुल जाता है और तब भी बाहर का जिन जो है वो अंदर दाखिल हो सकता है। इसीलिए देखें, ये जो काले जादू वाले होते हैं, ये जब जिन को भेजते हैं ना, पहले तो ये आपके कारीन के साथ डील करते हैं और कारीन के थ्रू ही नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर बाहर का कोई ताकतवर जिन है जिससे नुकसान पहुंचाना है, तो वो पहले ना ख्वाब दिखाता है। वो शैतान जो है पहले आपको ख्वाब दिखाता है। अगर आप अज़कार करके नहीं सोए तो ख्वाब इस तरह के होते हैं कि वो बड़े डिस्टर्बिंग होते हैं, बहुत ही अजीबोगरीब से ख्वाब होते हैं। आपको ऐसी यादें दिखाता है, या आपको दिखाएगा कि आपके माँ बाप की वफ़ात हो गई है, या आपको बहुत ही पखाना, गंदगी, शेर, सांप, इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, ताकि आप फुल डिस्टर्ब हो जाएं। फिर जब वो आप ख्वाब किसी को बताते हैं ना, गंदा ख्वाब, तो उसको एनर्जी मिलती है, उसको पावर मिलती है, उसको ताकत मिलती है उस जिन को, क्योंकि वो खुश होता है कि देखो मैंने इसको नुकसान पहुंचाया, अब ये दूसरों को बता रहा है, तो वो तो फूला नहीं समाता। एक सहाबी को ठोकर लगी तो उन्होंने कहा कि शैतान ने लगवा दी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, तुम कहो बिस्मिल्लाह, क्योंकि तुम ये कहोगे तो वो फूला नहीं समाएगा, बिस्मिल्लाह कहोगे तो वो सुकड़ के मक्खी की तरह हो जाएगा। इसलिए उसको क्रेडिट नहीं देना चाहिए, बुरे ख्वाब को नहीं बताना चाहिए। हाँ, अगर ज़रूरत है तो किसी नेक आदमी को, किसी राकी को, ऐसे एक्सपर्ट को बताएं, लेकिन हर एक को बताते ना फिर उसको ज़ायल कर दें। औज़ बिल्लाह पढ़ के 3 बार यहाँ पे स्पिट करके, थूक कर उसको ज़ायल कर दें। तो ये बाहर का जिन, उसके लिए अंदर दाखिल होना बहुत मुश्किल है। मैं मज़ीद आपको बताऊँगा, लेकिन अभी हदीस की तरफ वापस आते हैं। बेसिकली ये जिन आपके साथ है और ये कारीन है, ईवल कंपेनियन यानी कि बुरा साथी, और ये आपके साथ मौत तक रहता है। अब इसकी उम्र बहुत लंबी होती है, जब आप वफ़ात पा जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि ये भी वफ़ात पा जाए। और मैंने एक राकी हैं बहुत बड़े, उनको ये कहते सुना है कि ये वाला जिन जो है जब मुर्दे को जलाते हैं तो ये ताकतवर होता है, क्योंकि आग का बना ना, जिन्नात आग के बने। अब हिंदू जो है वो ज़ाहिर है मुर्दों को जलाते हैं तो उनका करीन ताकतवर होता है। और मज़ीद लिखा गया इसके बारे में कि अगर फांसी दें तो ये भी मर जाता है। अब पता नहीं, वल्लाहु आलम, हदीस नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें मैंने पढ़ी हैं कि अगर किसी को फांसी दें तो ये जिन भी मर जाता है उसके साथ, या गर्दन उड़ा दें किसी की तो ये जिन भी उसके साथ मर जाता है। खैर, ये जिन आपकी शक्ल भी दाड़ सकता है, आपकी आवाज़ भी निकाल सकता है, इसलिए बहुत ख़तरनाक है। क़ाला क़रीनु रब्बना मा अतग़यतहु वलाकिन काना फ़ी ज़लालिम बईद, कुरान की आया है, सूरह काफ, आयत नंबर 27। क़ाला क़रीनुहु, इसका हम नशीन कहेगा क़यामत वाले दिन कि ए हमारे रब, मैंने इसे गुमराह नहीं किया था, बल्कि खुद ही दूर दराज की गुमराही में था। वो मासूम बन जाएगा क़यामत वाले दिन, वो कहेगा कि मैं तो सिर्फ आइडिया देता था, मैं तो सिर्फ इसे बुराई की तरफ उकसाता था, असल में करने वाला ये खुद था। और असल बात यही है, उसका बस नहीं है, उसका बस सिर्फ इतना है
کہ وہ آپ کو ایک وسوسہ پھینکے گا, آپ کو ایک آئیڈیا دے گا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو طاقتور کرتے ہیں کہ کمزور کرتے ہیں, کیونکہ ہماری لڑائی اس کے ساتھ ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح روایت میں کہ ایک بار ان کا قرین ان کے سامنے آ گیا اور بالکل ویسی شکل تھی, تو وہ بڑا حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا ہم نشین ہوں, لیکن وہ بڑا کمزور تھا اور بالکل ہی مرنے والا تھا. تو ابن مسعود نے پوچھا کہ تم اتنے کمزور کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے اعمال نے مجھے کمزور کر دیا. تو یہ ہمارے اعمال ہیں. اب کن عمل سے, کن اعمال سے یہ جو ہے اس کو خوراک ملتی ہے, اس کو پاور ملتی ہے؟ دیکھیں اب یہ چیز بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے. ایسے ہی ہے, کیونکہ بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے. اور پانی بیٹھ کے پینا چاہیے. اسی طرح غسل خانے جاتے ہوئے بائیں پیر پہلے, اور ہر اچھا کام کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. کپڑے پہنتے ہوئے پہلے دائیں طرف سے پہننا چاہیے, جوتی پہنتے ہوئے دائیں طرف سے. ان ساری یہ جو ساری باتیں ہیں جن کو ہم بہت زیادہ ایزی لیتے ہیں اور بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں, ان کی بڑی اہمیت ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور جنات کا افیکٹ کیسے ڈیکریز ہوگا. تو یہ جن کی خوراک وہی ہے جو ہم غلط ملت جو ہے چیزیں کھاتے ہیں یا بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں, یا ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ خوراک ملتی ہے. اور موسیقی اس کی بہت بڑی خوراک ہے. موسیقی سے یہ بہت زیادہ گرو کرتا ہے. اور ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں جو نہیں دیکھنی چاہیے, غلط قسم کی, ان چیزوں پہ نظر پڑے گی تو ظاہر ہے وہ ساری اس کی خوراک ہے. گندگی اس کی خوراک ہے. تو جتنا ہم خوراک دیتے جائیں گے اتنا ہی ہم پہ حاوی ہوگا, اور جب ہی ہم پہ حاوی ہوگا تو پھر برائی کی طرف بھی اکسائے گا اور بہت زیادہ تنگ کرے گا. لیکن جتنے ہم اذکار کریں گے, وضو میں رہیں گے, اتنا اس کی خوراک جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور یہ کمزور ہوتا جائے گا. یہ تو ہو گیا ثابت قرین کی موجودگی کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. عفریت کا ذکر بھی جو ہے وہ کہاں پہ آیا؟ سورہ نمل میں. وہ جو واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. عفریت اصل میں ایک بہت ہی طاقتور جن کا قبیلہ ہے, اور یہاں کے تمام جن عفریت کہلاتے ہیں, اور ان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں. دیکھیں کیا آتا ہے سورہ نمل میں, قال عفریت من الجن انا اتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک. کیا کہا تھا عفریت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ میں لے آؤں گا ملکہ سبا کا تخت جب تک یہ محفل برخاست نہیں ہو جاتی. تو پھر ایک انسان نے کہا تھا کہ میں کب لاؤں گا؟ شاباش بتائیں. آنکھ جھپکنے سے پہلے, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا. تو اس کا مطلب انسان جن سے طاقتور ہے. لیکن بہرحال عفریت وہاں پہ موجود تھا, عفریت قبیلے کا جن, اور اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا. اب یہ جو عفریت ہے اس کے بارے میں بھی بہت سی باتیں مشہور ہیں. یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے, شیخ رقیہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک بڑے مشہور شیخ ہیں ابو رقیہ, ان کا یہ کنیت ہے ابو رقیہ. ان کی آپ ویڈیوز دیکھیں تو وہ ایک عورت میں نا جن نکالتے ہیں, جن حاضر ہو جاتا ہے, ظاہر ہے کچھ صورتیں پڑھتے ہیں, جن جو ہے حاضری دے دیتا ہے. تو وہ اس سے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں عفریت قبیلے سے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ میں انڈیا میں ایک دربار پہ تھا. تو وہ بڑا حیران ہوتے, کہتے ہیں تو دربار پہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا کہ اصل میں ہمارا جو خدا ہے نا, اور پھر وہ اپنے خدا کی نا بہت زیادہ تعریفیں کرنے لگتا ہے, جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف اور ہم بیان کرتے ہیں, وہ اس طرح نا اس کی تعریفیں بیان کرنے لگتا ہے. تو وہ اصل میں ابلیس کی بات کر رہا تھا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ابلیس کی بات کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اصل میں ہمارا جو خدا ہے نا وہ ہماری ڈیوٹیاں اسائن کرتا ہے, ہماری ڈیوٹیز لگاتا ہے کہ فلانے مندر پہ تم چلے جاؤ, فلانے مندر پہ تم چلے جاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ تم ڈیوٹیاں کیوں لگاتا ہے وہ تمہاری, تم وہاں پہ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. لوگ آتے ہیں, پھل لے کر آتے ہیں, دودھ لے کر آتے ہیں, پھل ہم ہی کھاتے ہیں, دودھ بھی ہم پیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بت کر رہا ہے, اور وہ اس کو معجزہ سمجھتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں, وہ شرک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری سائنس ہے, اور قرآن میں یہ چیز موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ابلیس اور اس کی اولاد کی پوجا مت کرنا, اس کی عبادت مت کرنا. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے. تو واقعی ہی لوگوں سے اپنی عبادت کرواتے ہیں, جیسے کہ اس ویڈیو میں اس نے بتایا کہ ہم مندر پہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہماری ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بناؤ. اور ان کو اتنا بھی اختیار ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ لوگوں کا کچھ کام کر بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو اب میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے کہ میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ میرا ایک جاننے والا تھا, تم جو ہے وہ نہیں مانتے نا قبروں کو, اور تم قبروں پہ نہیں جاتے, اور تم جو ہے حاضری نہیں دیتے. میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں, ہم بزرگوں کی بڑی عزت کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ان سے مانگنا شرک ہے.
انہوں نے کہا نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں. ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا, اس کو جو ہے نا وہ مرگی کے دورے پڑتے تھے, اسکیزوفرینک تھا. تو اس کو مرگی کے دورے ایسے پڑتے تھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے کانپنے لگ جاتا تھا اور پاگل ہو جاتا تھا اور باولا تھا اور منہ سے تھوک نکلتی تھی, جھاگ نکلتی تھی. تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. تو ایک پیر صاحب نے کہا کہ آپ اس کو نا فلانی قبر پہ لے جائیں اور وہاں لے جا کے نا یہ جھاڑو دے بابا جی کی قبر پہ اور صفائی کرے اور وہاں جا کے دعا مانگے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا تم مانتے نہیں. وہ وہاں پہ گیا, اس نے جھاڑو دی, اس نے جو ہے دعا کی, وہ ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے اس کا مطلب ہے کہ قبروں پہ جانا چاہیے اور وہاں پہ جا کے دعا بھی کرنی چاہیے. میں نے کہا نہیں, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس بچے پہ جن تھا, شیطان تھا. جب اس نے دیکھا کہ ان کا ایمان پختہ ہو رہا ہے یہاں پہ آنے سے, تو وہ نکل گیا اور آپ کا ایمان پختہ ہو گیا. ایسی بات ہے نا. میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں. دیکھیں نصارہ جو ہیں, کرسچن جو ہیں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی ڈاکیومنٹری میں کہ وہ بھی تو جن نکالتے ہیں نا, جنہیں ایگزورسسٹ کہتے ہیں. جو کرسچن پریسٹ ہیں وہ بھی تو جنات نکالتے ہیں. تو وہ جب جن کو کہتا ہے کہ عیسیٰ کے نام پہ, عیسیٰ مسیح کے نام پہ اور مریم جو ہے ان کے نام پہ علیہ السلام, ان کے نام پہ نکل جا, یعنی وہ خدا مانتے ہیں نا عیسیٰ کو اور مریم علیہ السلام, تو وہ واقعی نکل جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے مریم علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ وہ خدا ہے؟ نہیں. بلکہ جب شیطان دیکھتا ہے کہ اس کا شرک پختہ ہو رہا ہے, اس کا کام ہی کیا ہے؟ اس کا کام ہی یہ کہ انسان سے شرک کروانا. جب وہ دیکھتا ہے کہ شرک پختہ ہو رہا ہے تو وہ نکل جاتا ہے تاکہ مزید ان کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو جائے. تو اتنے خطرناک حد تک یہ جاتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہرحال یہ جو عفریت ہے اس کے بارے میں بتا دیا آپ کو کہ یہ بہت ہی پاورفل ہے اور اس کی عمر بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک جن آیا تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ کہا کہ آپ کے بھائی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اب بھائی سے مراد ہے حضرت سلیمان, یعنی اس دور کا جن, اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی پیش کی. اس کے علاوہ ایک جن کی قسم جو بیان ہوئی ہے وہ ہے الغول. الغول کون ہے؟ اس کی شکل کچھ اس طرح سے بیان ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے, عربیوں نے قبرستان میں اس طرح کے شکل کے جنات دیکھے اور ان کو ہڈیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے. اب یہ حدیث سے نہیں ہے ویسے, لیکن اس پہ اسلاف کے قول بھی ملتے ہیں, میں نے جو ریسرچ کی ہے. اور عریبین ٹیلز ایک بہت مشہور افسانہ ہے جو کہ ہارون الرشید خلیفہ تھے ان کے دور میں لکھا گیا, اس میں اس کریکٹر کا بڑا ذکر ہے. آج کل یہ گیم ہے کیسلوینیا PS4 پہ, PS2 پہ, اس میں یہ کریکٹر ہے پورا الغول. یہ آپ ویکیپیڈیا پہ جا کے سرچ کریں گے, یعنی انہوں نے بھی وہیں سے یہ شکل لی ہے. تو یہ بھی ایک قسم کا جن ہے اور جس کو دیکھا گیا ہے قبرستان وغیرہ میں. اسی طرح ایک جن وہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو انسان کے سینے پہ چڑھ کے بوجھ ڈالتا ہے اور انسان کا سانس جو ہے وہ گھٹتا محسوس ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں سلیپ پیرالیسس. آپ میں سے کبھی کسی کو ہوا ہوگا کہ سوتے سوتے انسان کو لگتا ہے کہ اس پہ بڑا بوجھ ہے اور وہ ہاتھ ہلانے کی کوشش کرتا ہے, انگلی ہلانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن صحیح سے ہلتی نہیں اور بڑی تکلیف میں ہوتا ہے وہ شخص. یعنی کہ وہ ہلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن ہل بھی نہیں رہا ہوتا اور اس کو لگتا ہے میرا دم گھٹ رہا ہے. آدھا وہ نیند میں ہوتا ہے, آدھا وہ جو ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے. یہ والا جن کرتا ہے اور اس کی باقاعدہ جو ہے ڈسکرپشن آئی ہے. اس کا حل یہی ہے کہ آیت الکرسی جو ہے پڑھ کے سونی چاہیے اور اس وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے جس وقت یہ حال ہو رہا ہو, کیونکہ جن انسان کا دشمن ہے, شیطان جن جو ہوتا ہے. اس ویڈیو میں انہوں نے یہ دکھایا کہ شیطان کس طرح سے انسان کو فجر کے ٹائم جو ہے وہ اٹھنے نہیں دیتا. وہ آپ نے سنی نا 3 گرہ والی حدیث کہ پہلا اللہ کا نام لوگے تو کیا ہوگا, اس کا 1 گرہ کھل جائے گا. 3 گرہ لگاتا ہے نا شیطان. پھر وضو کرو گے دوسری گرہ کھل جائے گی, نماز پہ کھڑے ہوگے تیسری گرہ کھل جائے گی. تو شیطان جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے ناک میں پیشاب بھی کرتا ہے. تو اس حد تک وہ انسان کا دشمن ہے کہ وہ لگا ہوا ہے پیچھے انسان کے.
asleep. He's still have 10 minutes. Come back. Bismillah. Go back to bed. It's so cold. Do you really want to pour it on yourself? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. What? You can't do this. And you have 2 hours left of sleep. You have to be up by 8 o'clock. Did you message Jessica? Allahu Akbar. Tomorrow, we will meet again. मोक्कल। अब मैं आपको बताता हूँ मोक्कल की हकीकत। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास मोक्कल है, मोक्कलीन है, जो कि हमारे ताबे हैं। देखें, क्या जिन किसी के ताबे हो सकता है? क्या ख्याल है? शयातीन जो हैं, क्या वो किसी के ताबे बन सकते हैं? इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसमें जो है इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ उलमा कहते हैं कि हाँ, इस हद तक तो ताबे हो सकता है। जैसे एक आलिम है, आलिम के पास आया, इल्म हासिल किया, लेकिन इल्म हासिल करने का ये मतलब नहीं है कि आलिम के वो बिल्कुल इतना ताबे हो गया कि आलिम उससे कोई भी काम ले सकता है। वो सिर्फ इस हद तक ताबे है, जैसे मैं किसी की इज़्ज़त करता हूँ, मेरे कोई उस्ताद है, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मैं उनका थोड़ा बहुत काम भी कर देता हूँ इज़्ज़त के हवाले से। लेकिन मोक्कल का तो ये मतलब है कि उसने उसे काबू कर लिया। आप खुद बताएं, क्या जिन को काबू करना पॉसिबल है? एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे तो एक शैतान आ गया, जिन आ गया। उन्होंने उसका बाजू पकड़ा, उसको सतून के साथ बांध दिया और वो खंजब था, हदीस में आता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि आज शैतान आया था और मैंने उसको बाजू पकड़ के जो है वो सतून के साथ बांधा, लेकिन फिर मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि मुझे मेरे भाई की दुआ याद आ गई, सुलेमान अलैहिस्सलाम की। क्या दुआ की थी उन्होंने? क़ाला रब्बि इग़फ़िरली वहब ली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वह्हाब। उन्होंने कहा कि ऐ मेरे रब, के मुझ जैसा मुल्क, मुझ जैसी सल्तनत किसी और को ना देना। तो अगर आज को ये कहता है कि जिन मेरे ताबे है, जिन मेरे काबू है, तो क्या वो ये क्लेम कर रहा है कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह? क्योंकि जिन किसके ताबे था? सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे था, और वो भी अल्लाह की वजह से। वो भी अल्लाह ताला ने मोजज़ा दिया था उन्हें, सुलेमान अलैहिस्सलाम को। तो जिन कभी भी ताबे नहीं होता, काबू में नहीं आता, बल्कि जिन या शैतान जो है उसको काबू में करने के लिए आपको उसके साथ कुछ डील करनी पड़ती है, कुछ एग्रीमेंट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे होता ये है कि ये जो काले जादू करने वाले जादूगर होते हैं, या ये सो कॉल्ड किस्मत का हाल बताने वाले वगैरह वगैरह, ये अपने कारीन को हाजिर करते हैं। अपने कारीन को कैसे हाजिर करते हैं? उसके कुछ चिल्ले होते हैं जो कि ज़ाहिर है बहुत ही गंदगी पर मुश्तमिल होते हैं, गंदे चिल्ले होते हैं, जिसमें यहाँ तक भी होता है कि नाउज़ बिल्लाह आप जो है इंक में पेशाब डालें और उस इंक को पेन में भर के उससे कुरान लिखें, और आप जो है वो पाँव पे कुरान मजीद लिखें और वॉशरूम जाएं, गुस्ल खाने में जाएं वगैरह वगैरह, ताकि वो खुश हो।
اور پھر اس کو حاضر کیا جاتا ہے، اپنے قارئین سے وہ محو گفتگو ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے قارئین کے تھرو، مثال کے طور پہ یہ ہیں، ان کے قارئین کو وہ حاضر کر لیں گے اور کہیں گے کہ اچھا بتاؤ مجھے اس کے بارے میں، تو ان کا قارئین ساری انفارمیشن دے دے گا ان کے بارے میں، پھر وہ کہیں گے اس کے مائنڈ میں یہ ڈالو جا کے، اس کو یہ سکھاؤ، اس کو وہ سکھاؤ۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہو نا کہ محبوب آپ کے قدموں میں، یا ساس اور بہو کے جو جھگڑے ہوتے ہیں کہ ساس آپ کی قدموں میں یا بہو آپ کی قدموں میں، وہ اصل میں یہی چکر ہوتا ہے۔ وہ تعویذ تو دیتے ہیں، لیکن وہ تعویذ کی بھی کیا حقیقت ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ وہ یہی چکر ہوتا ہے کہ وہ قارئین کے تھرو بات ڈلواتے ہیں، جا کے وسوسہ ڈلواتے ہیں، لڑائیاں کرواتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جنات یہاں تک بھی لڑائی کروا دیتے ہیں کہ چیزیں چھپا دیتے ہیں۔ ساس اور بہو کی لڑائی کرانی ہے تو چیزیں ادھر ادھر کر دیں گے، چیزیں چھپا لیں گے، چیزیں چرا لیں گے، اور ساس کا شک جائے گا بہو پہ، بہو کا شک جائے گا ساس پہ یا نند پہ۔ تو اس حد تک بھی وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اس حد تک بھی ایکٹیو ہوتے ہیں کہ کپڑے بھی پھاڑ دیتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کپڑے بڑے بڑے پھٹ جاتے ہیں، بنیان پھٹ جاتا ہے جو، ٹھیک ہے نا، شرٹ پھٹ جاتی ہے، تو یہ جنات کا اثر ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے موکل کی حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ٹائم آپ کو کوئی کہے کہ اس کے پاس موکل ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ موکل نہیں ہوتے، اصل میں ان کے ساتھ کچھ ڈیلنگ ہوتی ہے، یا وہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کا بہت ادب کرتا ہو، لیکن اس سے بھی مدد لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن صحیح رائے ہے کہ اس سے بھی مدد نہیں لینی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر مدد لینا جائز ہوتا تو صحابہ کے بہت سے واقعات ہوئے، کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا کہ صحابہ نے کبھی جنات سے مشاورت کی ہو، یا صحابہ نے کبھی جنات سے کوئی مدد لی ہو جہاد میں، کوئی انفارمیشن ہی کہ جاؤ جا کر بتاؤ کہ فلانے لوگ کہاں ہیں، ان کی آرمی کہاں ہے، کیونکہ ان سے انٹریکٹ کرنا وہ جائز نہیں ہے، ان کی دنیا ہی الگ ہے، اور اگر انسان ان سے انٹریکٹ کرتا ہے تو پھر انسان برائی کی طرف چلا ہی جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جنات کی بات، دیکھے ہوں گے، ریپیٹ کرتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں۔ 3 میں نے آپ کو اقسام بتائی جنات کی، پھر میں نے آپ کو کچھ جنات کے بارے میں بتایا۔ ایک اور ٹائپ ہے خنزب، جو کہ نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے شکایت کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خنزب ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ نماز میں اگر وسوسے آ رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھو اور 3 بار سپٹ کر دو، یہاں پہ تھوک دو، اعوذ باللہ پڑھ کے 3 بار یہاں پہ سپٹ کر دو۔ اور شیطان خواب بھی دکھا سکتا ہے، 3 طرح کے خواب ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، اور ایک انسان کے اپنے نفس کی طرف سے، سب کانشیس کی طرف سے، جو اس کے خیالات ہیں، جو وہ سوچ کر سوتا ہے، یا رات کو کوئی ڈرامہ دیکھ کر سویا، مووی دیکھ کر سویا، رات کو خواب ایسا آ سکتا ہے۔ ایک خواب جو ہے وہ میدے کے خواب، میدے کا بھی خواب ہے، رات کو آپ جو سو کر سوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی خواب آ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جنات کی ایک دنیا ہے۔ پھر ہم نے قارئین کی بات کی، قارئین آپ کے ساتھ ہے، آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس کی خوراک کے بارے میں ہم نے بات کی، اور اس کے وسوسے، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور کس طرح کالے جادو کرنے والے اور قسمت کا حال بتانے والے قارئین کو بلا کر سب کچھ پوچھ لیتے ہیں، اور پھر جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ساری باتیں بتاتے ہیں اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ واہ، یہ بات اسے کیسے پتہ لگی۔ قارئین کی بات سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم روح کو بلاتے ہیں، روحوں کو بلاتے ہیں، تو وہ روحیں نہیں ہوتی، وہ بھی قرین ہوتا ہے کسی کا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے، میں کہتا ہوں جی میں ان کی روح کو بلاؤں گا، تو روح تو نہیں آ سکتی، روح کہاں پہ ہے؟ روح تو برزخ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اجازت نہیں دیتے روح کو واپس آنے کی، وہ ایک الگ ہی دنیا ہے، وہ وہاں پہ زندہ ہے، کافر بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی جو ہے وہ اور طرح کی ہے۔ بد روح کی ظاہر ہے بری زندگی ہے، نیک روح کی اچھی زندگی ہے، لیکن ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ جو روحیں بلاتے ہیں یہ بھی قرین ہوتی ہیں۔ یہ میں پورا آپ کو ایک قصہ سناؤں گا انشاءاللہ جب وقت آئے گا۔ روجر مارنو ایک انگریز تھا، امریکن تھا، جو فری میسنز کے پاس گیا تھا۔ وہ فری میسن کا جب ٹاپک آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب ہم آتے ہیں ذرا جادو کی حقیقت پہ، کالے جادو کی حقیقت پہ۔ دیکھیں کالے جادو کی کیا تاریخ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں یہ بتاتے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ اللہ اپنے نبی کی صفائی پیش کرتے ہیں، اپنے نبی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ یہ جو خبیث بنی اسرائیل کے لوگ تھے، انہوں نے بات مشہور کر دی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کالا جادو سکھایا۔ اس کو کبالہ میجک کہتے ہیں، کبالہ میجک، اینشینٹ جوئش میجک،
یہ لوگ الزام لگاتے تھے، جنات بھی الزام لگاتے تھے کہ سلیمان نے جادو سکھایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے نبی جو علیہ السلام ہے ان کو ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ نہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. اصل میں سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ شیاطین نے کفر کیا تھا. اور انہوں نے جادو کہاں سے سیکھا تھا؟ جو کہ نازل کیا گیا وما انزل علی الملکین، فرشتوں پر، ببابل ہاروت و ماروت. ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے جن پر یہ جادو نازل کیا گیا تھا. کہاں پہ؟ بابل میں، بیبیلون. بابل کہاں پہ ہے پتہ آپ کو؟ عراق کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بیبیلون سب سے پرانی سویلائزیشن ہے. سب سے پرانا کہہ لیں کہ دنیا میں سب سے پرانی سویلائزیشن عراق کی سویلائزیشن ہے. ہاروت و ماروت کے بارے میں ایک قصہ ہے تفسیر ابن کثیر میں. اس کی صحت اتنی زیادہ میرا خیال اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن قصہ سنانے میں حرج کوئی نہیں ہے. قصہ کچھ اس طرح ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہا کہ آپ کیوں اس انسان کو بناتے ہیں جو کہ جھگڑا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو اس قصے میں آتا ہے کہ سر فہرست یہ دو فرشتے تھے، ہاروت و ماروت، جو سب سے آگے ہو کے یہ بات کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تمہیں میں جواب دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم میں انسانی خواہشات پیدا کرتا ہوں اور تم لوگ کو دنیا میں بھیجتا ہوں، اور پھر میں تمہارا امتحان لیتا ہوں اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے جو سوال کیا ہے. لیکن اگر تم اس امتحان میں فیل ہو گئے تو پھر تمہاری جو سزا ہے وہ آخرت میں بھی ہے. اب یہ تم بتا دینا کہ آخرت میں چاہیے کہ دنیا میں چاہیے. تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی خواہشات جو ہے وہ پیدا کی اور انہیں دنیا میں بھیجا. پھر ان کا ایک عورت کے ساتھ، عورت کے حوالے سے ان کا امتحان لیا. اس عورت نے کہا کہ فلانے شخص کو جو ہے وہ قتل کر دو. تو انہوں نے کہا نہیں، قتل تو بہت بڑا جو ہے ایک گناہ ہے، ہم قتل نہیں کریں گے. پھر اس نے زنا کی دعوت دی. انہوں نے کہا کہ نہیں، زنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. پھر وہ شراب لے کر آئی اور اس نے مختلف انداز سے بہلایا پھسلایا اور شراب پلا دیا. انہوں نے کہا چلو شراب چھوٹا گناہ ہے، ہم معافی مانگ لیں گے. شراب انہوں نے جب پی لیا تو جب ان کے سینسز نہیں رہے تو اس عورت نے ان سے زنا بھی کروایا اور قتل بھی کروایا. اب جب ان سے گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ نے کہا اب بتاؤ تمہاری کیا پنشمنٹ ہے، آخرت میں چاہیے کہ دنیا میں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک آخرت کی سزا بہت بڑی ہے اور ہمیشہ کی ہے، تو ہمیں دنیا میں ہی سزا دے دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پہ جادو جو ہے ان پر نازل کیا اور کہا کہ تا قیامت تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے ایز اے ٹیسٹ. اب یہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اور یہ لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ بھی وہاں جاتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں، کیونکہ کالا جادو کفر ہے. جادو کو جادو سے توڑنا یہ بھی کفر ہے. جادو جادو سے نہیں توڑا جاتا بلکہ جادو اذکار سے توڑا جاتا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تفرقہ پیدا کرتے ہیں مرئی و زوجی، میاں اور بیوی میں. اور یہ سب سے بڑا ان کا جو ہے وہ کام ہے کہ لوگ ان سے جا کے جادو سیکھتے ہیں، شیاطین اور جنات، اور پھر آ کر تفرقہ ڈالتے ہیں میاں بیوی میں. اور یہ بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں بنی اسرائیل، اور وہیں سے یہ ساری لڑی چلی ہے بلیک میجک کی، قبالہ جادو کی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نقصان نہیں پہنچاتے لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. اللہ تعالیٰ الاؤ کرتے ہیں اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے. جادو ایک حقیقت ہے، جادو ہو بھی جاتا ہے. کالا جادو ایک حقیقت ہے لیکن اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اور جو کوئی اس کو کرتا ہے وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے. جو اس کو سیکھتا ہے، جو کسی پہ کرتا ہے، وہ اس کا ایمان ویسے ہی چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت گئی تھی نا، اس نے جا کر سیکھا. پھر وہ روتی ہوئی آئی حضرت عائشہ کے پاس کہ میں نے توبہ کرنی ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی ہے. تو اس نے بیان کیا تھا کہ میں نے جب جادو سیکھا تو انہوں نے مجھے منع کیا تھا. اور یہ آتا ہے آگے کہ وہ منع کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ نہ سیکھو کیونکہ ہم اللہ کی طرف سے امتحان ہے، لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے. تو اس نے کہا انہوں نے مجھے منع کیا، میں نے پھر بھی سیکھا، اور اس کے بعد میرے اندر سے ایک سفید گھوڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا. تو حضرت عائشہ نے کہا بے شک یہ تمہارا ایمان تھا جو تم سے نکل کے چلا گیا. تو وہ مزید رونے لگی. تو بات اصل میں یہ ہے کہ جو کوئی بھی کالا جادو سیکھتا ہے وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی ڈارک ورلڈ ہے، بہت ہی اندھیر نگری ہے، جہاں پہ ایک بار انسان چلا جائے تو پھر واپسی بڑی مشکل سے ہوتی ہے. اب کالے جادو کی جو ہسٹری ہے اس کو میں ریلیٹ کروں گا فری میسن اور ایلومیناٹی کے ساتھ.
آپ کو پتا ہوگا فری میسنز اور ایلومیناٹی کا، اگر آپ میں سے کسی نے کتاب پڑھنی ہے، ان پہ بہت سی کتابیں ہیں، فری میسن، ایلومیناٹی، اور ان کا بڑا تعلق ہے شیاطین کے ساتھ۔ آج کیوں میں آپ کو بتانے آیا ہوں یہاں پہ فری میسن اور ایلومیناٹی؟ کیونکہ دیکھیں ہر دور میں شیطان کی ایک فوج رہی ہے انسانوں میں سے، جنوں میں سے تو ہے ہی لیکن انسانوں میں سے بھی رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا شیطان انسان کی شکل میں نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا وہ وہاں پر آ کر نہیں بیٹھا کرتا تھا قریش کے پارلیمنٹ میں، اور آ کر آئیڈیاز بھی دیا کرتا تھا؟ کیا جنگ بدر میں نہیں آیا انسان کی شکل میں؟ تو وہ انسان کی شکل میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح فرعون کے دور میں بھی آتا ہوگا۔ تو چونکہ ابلیس جو ہے وہ شروع سے ہے، آدم علیہ السلام کو جب سے اللہ نے دنیا میں بھیجا وہ بھی تب سے ہے، اس نے ایک ایک انسان کو دیکھا ہوا ہے اور اس نے ایک ایک نبی کو دیکھا ہوا ہے، وہ انسان کی رگ رگ سے واقف ہے۔ اس نے جو ہے وہ جنگیں ہوتی دیکھی ہیں، اس نے جو ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ ملک کس طرح بنتے ہیں، کس طرح تباہ ہوتے ہیں، اس کو پولیٹکس کا بھی پتہ ہے، اس کو ایڈمنسٹریشن کا بھی پتہ ہے، اسے فتنہ فساد کا بھی پتہ ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ حافظ قرآن کو کیسے گمراہ کرنا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے زانی کو کیسے گمراہ کرنا ہے۔ تو سب کا اس کے پاس پلان موجود ہے۔ اب یہ جو قوم ہے فری میسن اور ایلومیناٹی، یہ گروپ ہے بیسیکلی، اس کی کیا تاریخ ہے؟ اس کی تاریخ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے دور میں ایک گروپ تھا نائٹ ٹیمپلارز، جو کہ اس طرح منہ ڈھکا کرتے تھے اور یہ کراس کا نشان، ریڈ کراس کا نشان ان کے سینے پہ، یہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے اس کے اوپر ریڈ کراس کا نشان تھا۔ یہ لوگ ایکسٹریمسٹ کرسچن تھے، یہ لوگ شدت پسند نصارہ تھے اور یہ مسلمانوں کو چن چن کے قتل کرتے تھے۔ ان سے کرسچنز بھی تنگ تھے، نصارہ بھی تنگ تھے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ شدت پسند تھے۔ ان لوگ کو کسی طرح یہ بات پتہ لگ گئی کہ تخت سلیمانی کے نیچے کچھ نسخے بند ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے سارے جو نسخے تھے ان پہ دم کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جنات کے ہاتھ وہ نہ لگے، اور نہیں لگ سکتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت دی تھی کہ وہ جس پہ دم کر دیں وہ چیز جنات نہیں نکال سکتے۔ تو جنوں کو یہ پتا تھا کہ تخت سلیمانی کے نیچے کچھ نسخے ہیں، لیکن انسانوں کو نہیں پتا تھا، تو جنات نے انسانوں کو بتانا شروع کیا۔ اب ان کو بھی کسی طرح پتہ لگا تو ان کو یہ بتایا گیا کہ ایک خزانہ ہے، خزانہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے خزانہ ہے۔ اب یہ سوچیں کون سا خزانہ ہے؟ اس پہ ایک مووی بھی بنی ہوئی ہے، ہالی ووڈ نے بھی بڑی بات کی اس پہ، نیشنل ٹریجر کے نام سے، کہ ٹریجر ہے بہت بڑا کوئی۔ تو یہ لوگ کھدائی کر کر کے مسجد اقصیٰ وہاں کھدائی کر کے تخت سلیمانی تک گئے اور وہاں سے انہوں نے جا کے وہ نسخے نکال لیے قبالہ میجک کے۔ یہ ساری جو میں بات کر رہا ہوں یہ ڈاکومنٹری میں موجود ہے، ایک ڈاکومنٹری ہے نائٹ ٹیمپلارز کے اوپر، ہارون یحییٰ کی، اس میں یہ سارا کچھ بتایا ہوا ہے، ہسٹری سے پروو کیا ہوا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو تھے انہوں نے ان کو چن چن کے مارا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ غلط لوگ ہیں اور کالا جادو بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ نسخے لگ گئے ہیں۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ بھاگ گئے وہاں سے زندگی بچا کے، جو ان میں سے انگلینڈ گئے، انگلینڈ جا کے سیٹل ہوئے، برطانیہ، وہ فری میسن کہلائے، اور انہوں نے جا کے راتس چائلڈ ایک فیملی تھی، جیسے خاندان ہوتے ہیں نا ارائیں گجر، وہاں پہ راتس چائلڈ ایک فیملی تھی، ان کے ساتھ جا کے انہوں نے ڈیل کی، انہیں قائل کیا کہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے کہ اگر تم اس چیز کو اپناؤ گے تو تم دنیا میں پاور میں آ جاؤ گے، تم دنیا پہ حکومت کرو گے۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان کی بات ماننے میں کیا حرج ہے۔ تو وہاں پہ جا کے جو سیٹل ہوئے وہ فری میسن ہے، اور جرمنی میں جا کے جو سیٹل ہوئے وہ ایلومیناٹی کہلائے۔ تو یہ دونوں ایک ہی ہیں لیکن نام فرق ہے، ایلومیناٹی اور فری میسن۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس پہ ذرا ہم آتے ہیں، میں آپ کو کچھ تصاویر کے تھرو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ ایک پرانی پینٹنگ ہے عربیوں کی، جس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے شیطان کی ایک شکل بنائی ہے، اس کو کہتے ہیں بال، BAAL۔ اس کی شکل جو ہے وہ بکری کی طرح کا منہ ہے، بکرے کی طرح کا منہ، یہ اس کی داڑھی ہے، یہ سینگ ہے، اور یہ دیکھیں کس طرح سے بیٹھا ہے اور اس نے یوں کیا ہوا ہے، اس طرح کا جو سائن ہے نا، یہ والا سائن، دونوں ہاتھوں کو اس نے اس طرح سے کیا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ سیلیبریٹیز دکھاتا ہوں کہ آج کل یہ ایک سائن بنا ہوا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں، ایکٹریسز ہوتے ہیں، وہ اس طرح سائن کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ پڑھا لکھا طبقہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ شیطان کا سائن نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی ایک سمبل ہے وکٹری کا یا کسی اور چیز کا، یا یہ ویسے ہی ایک فیشن ہے، گلیمر ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ 12ویں صدی کی پینٹنگ میں کون سا فیشن اور گلیمر آ گیا؟ آج 21ویں صدی میں تو ٹھیک ہے، لیکن
इनको किसने बताया कि फैशन और ग्लैमर है? तो इसका मतलब है कि इस साइन की एक हकीकत है। ये शैतान के सींग बेसिकली दिखा रहा है ना, ये हॉर्न्स ऑफ डेविल है, हॉर्न ऑफ डेविल। और शैतान के सींगों के दरमियान से आपको पता है सूरज निकलता है। हदीस में आता है कि जब सूरज निकल रहा होता है शैतान वहाँ जाके खड़ा हो जाता है और उसके पीछे से, उसके सींग के पीछे से सूरज निकलता है, यानी कि वो खड़ा हो जाता है वहाँ जाके। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर का जो वो वक्त है जब सूरज निकल रहा हो तो मना फरमाया नमाज पढ़ने से। ये कुछ पेंटिंग्स हैं 12वीं सदी की। अब ये देखिए आप, बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, ठीक है, पेरिस हिल्टन वगैरह वगैरह जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, आप देखिए कि ये एक आई का सिंबल भी ये वाला और ये वाला सिंबल भी ये बहुत ज़्यादा बनाते हैं। ये सिंबल की क्या हकीकत है? मैंने आपको बताया कि ये डेविल का साइन है और इसकी क्या हकीकत है? ये वन आई, एक आंख। दज्जाल के साथ मैं इसको रिलेट करूंगा, आपको समझाऊंगा कि इसका क्या सिंबल। अब सवाल ये ऐसे करते क्यों हैं? ये ऐसे क्यों बनाते हैं? ये ऐसे क्यों दिखाते हैं? असल में ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम किसके अकीदतमंद हैं। जिस तरह हम दाढ़ी रखते हैं, ठीक है, जिस तरह हम जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत बताना चाहते हैं लोगों को कि हम अकीदत करते हैं, हम उनके पैरोकार हैं, इसी तरह ये लोग भी बताना चाहते हैं कि हम किन के पैरोकार हैं। इसीलिए अपनी मीटिंग्स में इस तरह से इनका एक स्पेशल हैंड शेक भी है वगैरह वगैरह। तो बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं जिसमें आपको ये साबित हो जाएगा कि ये लोग सारे के सारे फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी के साथ कनेक्टेड हैं। ये पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसकी क्या हकीकत है, इस सो कॉल्ड खुदा की, ये जो बातिल खुदा बना हुआ है दुनिया में, बाल जिसे कहा जाता है, ये फ्रीमेसन्स का खुदा है। इसके मुजस्मे भी बनाए हुए हैं उन्होंने, बड़े बड़े मुजस्मे अपने, जैसे हमारी मस्जिद गाहें हैं ना, इस तरह उनकी इबादत गाहें हैं, वहाँ पे इसके मुजस्मे हैं, वहाँ पे इबादत होती है। एलेक्स जोन्स एक बंदा है, काफिर अमेरिकन है, नॉन मुस्लिम है, उसने इनकी जगहों पे जाके वीडियो बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई और फिर वो वीडियोस आउट की। तो हम ये कह सकते हैं कि वो तो नॉन मुस्लिम है, चलो आप हमारी बात नहीं मान रहे, नॉन मुस्लिम की बात तो मान लेना। उसने वहाँ दिखाया कि अमेरिकन सेनेटर्स, जो उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो सेनेट में बैठने वाले लोग हैं, जैसे यहाँ MNA वगैरह होते हैं, उनके सेनेटर्स वहाँ पे जाते हैं उस जगह पे। उस जगह का नाम है बोहेमियन ग्रूव, BOHEMIAN, बोहेमियन ग्रूव। ग्रूव कहते हैं फॉरेस्ट को, जंगल को, जहाँ पे बड़े बड़े दरख्त हो। अमेरिका में ये जो जगह है बोहेमियन ग्रूव, वहाँ पे वो बंदा गया, उसने वीडियो रिकॉर्ड की और वो ये देखकर हैरान हो गया कि बड़े बड़े म्यूजिशियंस, बड़े बड़े एक्टर्स वहाँ पे आए हुए हैं और वो गलीज हरकतें कर रहे हैं, गंदी हरकतें कर रहे हैं जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं और वो पागलों की तरह भाग रहे हैं आग के इर्द गिर्द, और वो रिचुअल कर रहे हैं। और वो एक इस तरह का खुदा सो कॉल्ड उन्होंने बनाया हुआ है, बातिल खुदा, जिसके आगे वो झुक रहे हैं। ये सारी उसने वीडियो बनाई, वो वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। और फिर उसने अमेरिकन वाइट हाउस से एक पार्लियामेंटेरियन निकल रहा था, सेनेटर, उसको पकड़ लिया और उसको कहा कि सुना आप बोहेमियन ग्रूव जाते हैं? तो उसके तोते उड़ गए। मैंने वो वीडियो देखी हुई है। उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। तो उसने कहा मेरे पास वीडियो मौजूद है। तो वो बहुत गुस्से हो गया। उसने कहा कि तुमने क्यों वीडियो बनाई, तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम वहाँ के वीडियो बनाओ और ये और वो। फिर उसने बात ही चेंज कर दी। लेकिन बात बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ बिल्कुल हक है, सच है कि आज ये ग्रुप मौजूद है और ये ग्रुप क्या कर रहा है उसकी तरफ हम आते हैं। ये इनकी इबादत गाहें होती हैं। देखें, ये ऊपर पिरामिड है। पिरामिड की भी बड़ी एक हकीकत है जादू के। जिस तरह नमाज में कुछ सिंबल्स होते हैं ना, हम अल्लाह अकबर करते हैं, हाथ यहाँ बांधते हैं, सजदा, इस तरह जिन्नात के साथ इंटरेक्ट किया जाता है इन सिंबल्स के साथ, इन शक्लों के साथ। ये कुछ शक्लें हैं। पिरामिड हो गया, इसमें से शुआएं निकल रही हैं, ठीक है, सूरज की किरणें निकल रही हैं। और ये चेकर्ड फ्लोर, वाइट ब्लैक, इसको कहते हैं चेकर्ड फ्लोर। इनके हमेशा चेकर्ड फ्लोर होंगे, यहाँ पे रिचुअल्स होंगे। अब चेकर्ड फ्लोर की क्या हकीकत है?
ज़रूरी नहीं जो मैं आपको बात बता रहा हूँ इसी तरह हो, ये मैंने जो सुनी है जिन आलिम से मैं उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो। मैं आपके सामने सिर्फ एक मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि अगर तुम में से कोई इस तरह बैठा हुआ हो कि इसके जिस्म पर धूप भी हो और साया भी हो तो इसे उस जगह से उठ जाना चाहिए। सुनन नबी दाऊद। और मुस्नद अहमद में आता है कि क्योंकि शैतान इस तरह ही बैठता है, आधा छाँव में आधा धूप में। अब ये जो चेकर्ड फ्लोर है, ब्लैक और वाइट, ये यही है, आधी छाँव आधी धूप, आधी छाँव आधी धूप, क्योंकि ये शैतान का सिंबल है। अब शयातीन से इंटरेक्ट करने के लिए, वो दरवाज़ा खोलने के लिए कि वो हमसे बात करें, हमसे गुफ्तगू करें, उनके लिए हर चीज़ उस तरह सेट करनी पड़ती है कि वो वाकई हमसे बात कर लें। जिस तरह नमाज़ पढ़ने के कुछ अरकान हैं, मस्जिद जो है वो उसकी कुछ शराइत है कि इस तरह मस्जिद होनी चाहिए, इस तरह इनकी इबादत गाहों की भी कुछ शराइत हैं जिनमें चेकर्ड फ्लोर की एक बड़ी अहमियत है। ये आप देख सकते हैं कबाला मैजिक, इसकी किताबों से मैंने लिया है। ये तस्वीर है कुछ कबाला मैजिक की। ये एक तस्वीर है कि इंसान पे जादू कहाँ कहाँ हिट करता है। यहाँ पे ये उन्होंने एनर्जी पॉइंट्स बताए हुए कि एनर्जी पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, जहाँ पे देखें जब भी मैजिशियन जादू करते हैं ना, वो यहाँ पे सुइयाँ लगाते हैं इन पॉइंट्स पे। वो एक गुड़िया बना के, इंसान की गुड़िया बना के उस पर यहाँ पे सुइयाँ लगाते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ, यानी जहाँ उन्होंने नुकसान पहुँचाना है जिस एनर्जी पॉइंट पे। ये आप देख सकते हैं कि इनके कुछ सिंबल्स हैं, और ये आप देख सकते हैं कि ये भी कुछ सिंबल्स हैं। ये कुछ मैं आपको YouTube से मेरी रिसर्च है 911 जो नंबर है इसकी बड़ी हकीकत है मैजिक में। देखें कबाला मैजिक में 10 नंबर जो है वो खुदा का नंबर है। 10 का मतलब है गॉड। अब वो 9 से जब 11 पे डायरेक्ट जंप करते हैं तो वो खुदा की तस्लील कर रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह। खुदा को स्किप करके 9 से डायरेक्ट 11 में जा रहे हैं। तो 911 ये भी डेविल का नंबर है, ये भी शैतान का नंबर है। और 911 आप ये मूवीज़ में देखें कि अक्सर मूवीज़ में 911 कितनी बार दिखाया गया। ये एक मूवी है 1998 की, देखें टाइम क्या हो रहा है 9 और बड़ी सुई है 11 पे। एक और जगह देखें कॉशन 911 टर्मिनेटर, ये देखें एक मूवी में 911 टाइम, ये देखें 911। अब ये सवाल ये पैदा होता है ये चीज़ें क्यों दिखाते हैं। मैंने आपको बताया यही दिखाने के लिए कि हम अकीदतमंद किसके हैं, हम पैरोकार किसके हैं, दुनिया को ये बताना चाहते हैं, ये इनका एक शौक़ है। इसीलिए ये अक्सर मुल्कों में नज़र बद से बचने के लिए एक हाथ है। पाकिस्तान में भी बिकता है कुछ इलाकों में, लेकिन ये यमन और ईरान में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसको कहते हैं हैंड ऑफ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फातिमा का हाथ। ज़्यादातर अहले तशी इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि नज़र बद से बचने का जो है वो। अब ये इसकी तरफ आप देखें हैंड ऑफ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नाउज़ बिल्लाह, मतलब उनके साथ मुंसलिक किया है इन्होंने, इसलिए नाउज़ बिल्लाह कह रहा हूँ। और ये देखिए ये बीच में एक आँख है, वन आई। और ये जो कबाला मैजिक की मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, अब आप इसकी तरफ देखें तो कितना ज़्यादा कनेक्शन है कि असल में ये चीज़ वही है। वो कह तो ये रहे नज़र बद से बचने के लिए, लेकिन चीज़ वही है। इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ। असल में ना मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हम जो तवीज़ पहनते हैं उसकी क्या हकीकत है। हाउ ब्लैक मैजिक हैज़ इन्फिल्ट्रेटेड सम मुस्लिम। वो कहता है कि मुसलमानों में काला जादू किस तरह आया। देखें ये जो सो कॉल्ड पीर, गलत किस्म के जो पीर हैं, ये आपको कुछ तावीज़ देते हैं। कभी उन तावीज़ को आपने खोल के देखा है? कभी आपके किसी दोस्त के पास तावीज़ हो, उसको कभी खोल कर देखिए तो आप देखेंगे कि अंदर से इस तरह के नंबर्स निकलेंगे, चीज़ें निकलेंगी। ये देखिए ये नंबर्स हैं इनके, ये इस पे गौर कीजिए, ये कबाला मैजिक है, ठीक है। इस तरह की शक्लें और नंबर्स लिखे हुए हैं, ये कबाला मैजिक। आपने देखा होगा इस तरह सूरतें भी लिखी होती हैं तावीज़ों पे इस शक्ल में। ये नंबर्स हैं कबाला मैजिक के, ये भी नंबर्स हैं। इन हर नंबर की एक हकीकत है और हर नंबर से आप शैतान को मुखातिब कर रहे हैं। शैतान के नाम है, आप शैतान को पुकार रहे हैं और शैतान आके फिर उस बंदे को नुकसान पहुंचाते हैं। ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इस वीडियो में कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इस नंबर का क्या मतलब है। अब आप कुछ तावीज़ देखें जो मुसलमानों की तावीज़ है। ये एक तावीज़, ठीक है, सूरत लिखी हुई है। ये क्या लिखा हुआ है, सूरतों के इर्द गिर्द नंबर्स लिखे हुए हैं। तो नंबर्स की क्या हकीकत है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस तरह से सिखाया है? ये देखें, ये 1414 1407, इनका क्या मतलब है? क्या कहीं से साबित है कुरान और सुन्नत से कि इस तरह नंबर्स लिख के जो है वो तावीज़ बनाया जाए? ये देखिए
یہ آسیب چوری اور جملہ امراض سے مکان کی حفاظت کے لیے ٹھیک ہے دعائیں لکھی ہیں، لیکن یہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کی سائنس کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ دیکھیے یہ نمبرز ہیں، اور یہ وہی نمبرز ہیں، یہ وہی ایگزیکٹ نمبرز ہیں جو قبالہ میجک میں یوز ہوتے ہیں، جادوگر اس کو یوز کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی، اس طرح کی بڑی ویڈیوز موجود ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کالا جادو کرنے والے، ان کے پاس جب ہم جاتے ہیں ہمیں تعویذ دیتے ہیں آگے سے، اور ان تعویذ کو کھول کر دیکھا جائے تو یہ نمبرز لکھے ہوتے ہیں، اور یہ نمبر سے وہ جنات سے مخاطب ہیں، اور جنات کی جو ہے وہ حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے، شیاطین کی، برے جنوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو تعویذ جو ہے ان سے بچنا چاہیے، تعویذ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں اللہ کا نام اگر کسی تعویذ میں لکھا ہے اس پہ پھر اختلاف موجود ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ بھی نہیں پہننا۔ اب ہم بات کرتے ہیں نظر بد کی۔ فری میسنز، الومیناٹی کی بھی بات ہو گئی۔ فری میسنز اور الومیناٹی پہ ایک سٹوری آپ کو سناؤں گا، لیکن جب شیطان کا ٹاپک آ گیا۔ دیکھیں نظر بد کیا ہے؟ نظر بد بھی حقیقت ہے، جادو کی طرح ہو جاتی ہے، لگ جاتی ہے، اور ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی 10 میں سے 7 اموات نظر بد کی وجہ سے ہوئی۔ اور ایک صحابی تھے، وہ ننگے بدن نہا رہے تھے، تو دوسرے صحابی نے ان کی تعریف کی، ان کی طرف دیکھا تو وہ اسی وقت پھسلے اور ان کی موت ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں نظر بد لگی ہے۔ تو نظر بد بھی حقیقت ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ یہ آیت ویسے تو حیا کے حوالے سے ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو جھکائیں اور شرم گاہ کی حفاظت کریں۔ نظروں کو جھکانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جب آپ کو کوئی غلط چیز نظر آئے تو نظریں جھکائیں یا عورت سے نظر جھکائیں، وہ بھی ہے، لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نظریں جھکانے سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی پہ زیادہ نظر ڈالیں اور ماشاء اللہ نہ کہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو پھر وہ حسد بن جاتا ہے، اور حاسد سے پناہ مانگی گئی ہے۔ سورہ ناس میں ہے کہ سورہ فلق میں، حاسد سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے۔ اس لیے وقت تب بھی اپنی نظروں کو جھکا لو۔ اگر کسی پہ زیادہ نظریں ڈال رہے ہو اس کی نعمت پہ، اور تمہارے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہو، تو پھر اپنی نظروں کو جھکا لینا چاہیے۔ اب دیکھیں بہت سے سوالات آتے ہیں کہ مجھ پہ کالا جادو ہو گیا، اور پاکستان میں تو یہ مذاق ہی بن گیا ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے اس پہ کالا جادو ہے، اور آگے سے بتانے والے بھی وہ ہیں جو کہتے ہیں جی تم پہ کالا جادو ہے۔ بلکہ میرے دوست نے ایک بار ایک مزے کی حرکت کی کہ ایک جگہ کال کی جو بتاتے تھے کہ کالا جادو ہے کہ نہیں ہے، تو انہوں نے اس کی والدہ کا نام پوچھا، اس نے غلط ملت نام بتایا شرارت میں، انہوں نے اس کا نام پوچھا، اس نے اپنا بھی غلط ملت بتایا، اینڈ میں وہ کہتے ہیں آپ پہ جادو ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے تو والدہ کا نام بھی غلط بتایا، اپنا نام بھی غلط بتایا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں مجھ پہ جادو ہے؟ تو یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ کالا جادو ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہر بندے پہ کالا جادو ہو گیا اور ہر بندہ جو ہے وہ کالے جادو کے اثر میں۔ اس کے میں آپ کو کچھ سائنس بتا دیتا ہوں جو میں نے علماء سے سنے اور جو پڑھے ہیں۔ نظر بد کے سائنس تو یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ جمائیاں آنا، بیٹھے بیٹھے آپ سوئے ہیں بہت زیادہ پھر بھی جمائی آ رہی ہے بہت زیادہ، یا بیٹھے بیٹھے تھک جانا، ٹھیک ہے، یا بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ نیند کا غلبہ طاری ہو جانا، اور ہر وقت سستی کا شکار رہنا، یہ نظر بد کے کچھ سائنس ہیں۔ اور بیمار ہونا، بہت زیادہ بیمار ہونا، ضرورت سے زیادہ بیمار ہونا، سر میں بہت زیادہ درد رہنا، میڈیکل بھی ہو سکتا ہے لیکن نظر بد کے آثار بھی ہوتے ہیں، یہ چیز نظر بد کے حوالے سے ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں پتہ ہے کس کی لگی ہے تو پھر اس کو کہو وضو کرو، اور اس کے پانی سے، اس کے وضو کے پانی سے تم نہاؤ، دوسرے پانی میں مکس کر کے۔ اگر نہیں پتہ کس کی لگی ہے تو پھر اپنے ہی وضو کے پانی سے نہا لو۔ اور اس کا بہترین علاج تو اذکار ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 11 آیات جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، معوذتین انہیں کہتے ہیں، جڑی ہوئی صورتیں۔ اب بات کرتے ہیں کالا جادو۔ کالا جادو کے جو سائنس ہیں، پہلی چیز کالا جادو بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے، آسان چیز نہیں ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے جنات کو، اور جادوگروں کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ چانس نہ دیں۔ پہلی چیز یہ کہ وہ ہوتا کب ہے؟ جب انسان خود موقع دیتا ہے، جب انسان کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے تو شیاطین کو جو ہے وہ بڑا چانس مل جاتا ہے۔ نمبر 2، جب وہ نمازیں نہیں پڑھتا ایک شخص،
وضو کی حالت میں نہیں ہے تو پھر آف کورس چانس مل گیا انہیں بہت زیادہ. نمبر 3 گندگی میں جب انسان رہتا ہے بہت زیادہ غلیظ حالت میں, طہارت نہیں کرتا, تو ظاہر ہے چانس مل گیا انہیں. عورتوں کے حوالے سے نفاس کا جو خیال نہیں رکھا جاتا اس حوالے سے بے پردگی ایک بہت بڑی وجہ ہے جنات کے اثر کی. لیکن بہرحال پھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اب اس کے مختلف طریقے ہیں جادوگروں کے. بکرے کی سری ملتی ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح خواب آتے ہیں عجیب و غریب, خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں آپ کو خواب میں, چھپکلی, موذی جانور, شیر, سانپ اونچائی سے گرتے ہوئے دیکھیں آپ اپنے آپ کو. یہ ایک سمبل سائن ہے, ون آف دا سائن. ضروری نہیں کالا جادو ہے, ون آف دا سائن, ایک سائن ہے کہ ہو سکتا ہے آپ پہ کالا جادو. آپ کو بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ دورے پڑنے لگ جائیں, آپ کا جسم کانپنے لگ جائے, آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ 5 منٹ پہلے میں کہاں تھا. آپ کو 10 منٹ پہلے کا نہیں پتا, 5 منٹ پہلے کا نہیں پتا. یہ بھی کالا جادو کا سائن ہوتا ہے. چیزیں بھولنا, ضرورت سے زیادہ چیزیں بھولنا, اور آپ کی پرفارمنس ڈاؤن جائے بہت زیادہ, اور آپ بیٹھے بیٹھے چڑچڑے ہو جائیں, لڑائی کریں, اور ہر بندے کو کھانے کو دوڑیں, اور آپ کا دل ہی نہ کرے, لوگوں میں بیٹھنے کا دل ہی نہ کرے آپ کا, اور آپ کو جو ہے وہ بدبو آئے پخانے جیسی بیٹھے بیٹھے, اور آپ کو خواب میں بھی پخانا آئے ضرورت سے زیادہ. یہ سارے سائنز ہیں بلیک میجک کے. لیکن ان سارے سائنس کا کمبائن ہونا ضروری ہے. ضروری نہیں ایک خواب آیا تو کالا جادو ہی ہے, کیونکہ خواب تو ہزاروں آتے ہیں. مجھے اتنے خواب آتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی یقین نہیں کیا کہ مجھ پہ کالا جادو ہے. اصل بات ہے ضعیف الاعتقادی, اسپیشلی خواتین میں. معذرت کے ساتھ مت یہ سمجھیں کہ آپ پہ کالا جادو اور آپ کو نظر بد ہوگی, کیونکہ اللہ سے حسن ظن رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حفاظت کے لیے پورا نظام دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ اللہ سے ظن یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ایسے ہونے دیں. ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے تو اس سے میں برہنہ ہو جاتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم پہ رقیہ تو کر دیتا ہوں, لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. ان میں سے ایک وہ ہے جو رقیہ نہیں کراتا, جو اللہ پہ بہت اعتقاد کرتا ہے, رقیہ نہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میں بھی ان میں سے ہونا چاہتی ہوں, لیکن آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں برہنہ ہو جاتی ہوں وہ نہ ہو. یعنی اس عورت میں اتنی حیا تھی کہ اس کے باوجود بھی اسے فکر یہ تھی کہ میں برہنہ ہو جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اسی وقت اس کے لیے دعا کی. اس کو پھر بھی پڑھتے تھے دورے, لیکن وہ برہنہ نہیں ہوتی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. تو ضعیف الاعتقادی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں. شیخ صالح المنجد کا فتویٰ ہے, سعودیہ کے بہت بڑے عالم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 90% کیسز میں, 90% کیسز میں یہ ذہنی مرض ہوتا ہے, جادو نہیں ہوتا ہے. یہ آپ کے ذہن کا فطور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا, سمجھتے ہیں جادو ہو گیا, وہم ہو جاتا ہے انہیں. تو وہم بھی بہت خطرناک چیز ہے. وہم بھی بہت خطرناک چیز ہے کہ مجھے نظر بد لگ گئی اور مجھ پہ کالا جادو ہو گیا. اور جتنی آپ یہ باتیں کریں گے اس خبیث کو زیادہ انرجی ملے گی. وہ تو زیادہ خوش ہوگا شیطان کہ دیکھو مجھ سے ڈر رہا ہے, میں نے ایک خواب کیا دکھایا, مجھ سے ڈرنے لگ گیا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ شیطان کی جو چال ہے وہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے نا یہ آیت. اس لیے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ بس وضو میں رہیں, اپنی حفاظت کریں, اپنی ذہنی نشو و نما کریں, اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مضبوط کریں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ پہ کچھ ہے اثر, تو پھر آپ اچھے راکی کے پاس جائیں, ان اوتھینٹک نہیں, اچھے راکی کے پاس جائیں, اس سے ڈسکس کریں, جا کے اسے صحیح سے بتائیں کہ مجھ پہ یہ سائن ہے. اور پھر وہ سورہ فاتحہ آپ پہ پڑھتا ہے اور آپ کانپنے لگ جائیں, آپ کی حالت غیر ہو جائے, آپ ہلنے لگ جائیں, ہاں تو پھر ہے کہ آپ پہ جادو ہے یا آپ کا جن حاضر ہو جائے گا. لیکن ادروائز یہ اتنی آسان چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہ آپ یقین کریں, بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ, اور ان چیزوں سے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. تو ابن قیم کے پاس ایک شخص آیا, بڑی خوبصورت بات ہے, یہ تلوار دیکھ کے مجھے یاد آئی. اس نے کہا کہ میں اعوذ باللہ بھی پڑھتا ہوں, میں اذکار بھی کرتا ہوں, لیکن پھر بھی شیطان حاوی ہوتا ہے, پھر بھی شیطان حملے کرتا ہے, تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک چھوٹے سے بچے کو تلوار دے دوں تو وہ بچہ تلوار سے کتنا نقصان پہنچا لے گا, کیا کرے گا؟ شاید ایک آدھے کو بھی نہ مار سکے. انہوں نے کہا اب یہی تلوار میں ایک ریسلر کو دے دوں, ایک پہلوان کو دے دوں, وہ کیا کرے گا, تم سوچ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ تو شاید پوری قوم کو ہلاک کر دے. کہتے یہی معاملہ ہے,
اذکار تلوار کی طرح ہے، لیکن تیرا ایمان یا چھوٹے بچے کی طرح ہے یا اس پہلوان کی طرح۔ اب اگر تو اذکار کر رہا ہے لیکن تجھے یقین کوئی نہیں ہے، تو بس پڑھی جا رہا ہے، 100 بار پڑھ رہا ہے، 200 بار پڑھ رہا ہے، تو 20 پارے بھی پڑھ رہا ہے دن میں، لیکن تیرا یقین ہی نہیں ہے اور تجھے اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، تو پھر تو اس بچے کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ تلوار سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر تیرا یقین پختہ ہے، اگر تیرا یہ ایمان ہے کہ اعوذ باللہ پڑھوں گا واقع ہی اللہ کی پناہ میں آؤں گا، تو پھر تو دیکھ کہ تو وہ پہلوان بن جائے گا جس کے ہاتھ میں وہ تلوار ہے۔ تو یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے۔ اذکار کرتے ہوئے فل توجہ کے ساتھ کیا کریں، قرآن پڑھتے ہوئے توجہ کے ساتھ، پھر فائدہ ہوگا، ادروائز وہ پھر ایک رسم بن جائے گی۔ اب دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، یہ ہے شیطان کے بارے میں، اور شیطان کے بارے میں بتانے کے حوالے سے میں فری میسنز کی بھی بات کروں گا۔ شیطان برے، کافر اور نافرمان جن کو ایک لقب دیا گیا ہے، یہ الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کی 3 مخلوقات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اور بھی بہت سی ہیں، لیکن ان 3 کا اسپیسیفکلی ہوا ہے، اینجلز، ملائکہ، جنات اور انسان۔ جنات اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے فری ول دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور یہ چیز دی ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں اور اپنی چوائس جو ہے وہ شو کر سکیں، لیکن اینجلز کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو شیطان کہتے ہیں برے جن کو، اور برے انسان کو بھی شیطان کہا گیا ہے کئی جگہ۔ اس طرح کے جنات کا سردار ابلیس خود ہے۔ ابلیس کا اصل نام ابلیس نہیں ہے، اس کا اصل نام ہے عزازیل، اور وہ جنات اور ملائکہ دونوں کا سردار تھا، کیونکہ وہ تقوی میں بہت آگے نکل گیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں۔ لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی، کیونکہ اس طرف ہم آتے ہیں، اس کی فوجیں انسان کے سب سے بدترین دشمن ہیں۔ تو یہ ایک جن ہے ابلیس، اس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اس نے بغاوت کی اور آج یہ دنیا میں خدا بنا بیٹھا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا بدترین سے بھی بدترین دشمن ہے، اور اس کے جو حزب ہے، اس کے جو ساتھی ہیں، وہ اصحاب السعیر ہیں، جہنم کے کمپینینز ہیں، اور وہ جہنم میں جائے گا، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ تم لوگ کو بھی لے جائے جتنا کو۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا بہت واضح دشمن ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ کسی کو دشمن قرار دے رہے ہیں تو یہ بہت سیریس بات ہے۔ اب شیطان کا ایک تعارف، پہلا نام ابلیس، مطلب نا امید۔ ابلیس کا مطلب ہے نا امید، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا اور بغاوت کر گیا۔ آخری نام الرجیم، ملعون اور دھتکارا ہوا، شیطان الرجیم۔ نسل جن، پہلے اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا جسے فرشتوں کے ساتھ مرتبہ دیا گیا تھا، فرشتوں سے بھی بہتر، اور پتہ کہاں ہے، ایڈریس کیا ہے؟ سمندر پر تخت۔ حدیث سنیے نا آپ نے صحیح مسلم کی، عبداللہ بن عباس ہے کہ عبداللہ بن مسعود ابھی آئے گی، وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنا تخت سمندر کے بیچ میں لگاتا ہے، اور جنات اور شیاطین اس کے پاس رپورٹیں لے کر آتے ہیں مختلف، اور یہ ان کی رپورٹوں سے خوش نہیں ہوتا، لیکن ایک جن آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں جھگڑا کروایا، تو بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے کام کیا ہے، اصل کام تو نے کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، شیطان کا مشن اور زندگی کا مقصد۔ شیطان کو انسان کے ساتھ رہتے ہوئے ہزاروں سالوں کا تجربہ ہے، اس لیے وہ انسان کی ایک ایک کمزوری سے واقف ہے۔ دیکھیں، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین۔ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے مہلت دیجئے، کب تک؟ اس دن تک جب تک آپ ان کو دوبارہ اٹھائیں گے، اور میں آپ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ کتنا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑ گیا، اور اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی کہ میں نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے میں ذلیل ہوا ہوں، آدم کی وجہ سے میں برباد ہوا ہوں۔ یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابلیس کی دعا رد نہیں کی، اور ابلیس نے کھلی جو ہے وہ سرکشی کی اللہ کے سامنے، اور وہ اتنا سرکش تھا کہ سرکشی کرنے کے بعد دعا مانگ رہا ہے۔ اسے پتہ تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت رحمان و رحیم ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ابلیس سرکشی کے باوجود دعا کر سکتا ہے تو آپ کو کس نے روکا ہے دعا کرنے سے؟ آپ اگر بڑے سے بڑے گناہ میں بھی مبتلا ہیں تو مت مایوس ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کی دعا کیوں نہیں قبول کرے گی؟ آپ تو اس کے بندے ہیں۔
یہ اس کا زندگی کا مشن ہے کہ سب کو برباد کرنا ہے۔ شیطان نے اللہ کے دربار میں نافرمانی کی اور اس نے قسم اٹھائی کہ وہ انسان کو تباہ کر دے گا، اور مومن تو اس کے خاص نشانے پر ہیں، مومن اس کے خاص نشانے پر ہے۔ ابلیس نے کہا میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر کے ہی چھوڑوں گا، سورہ صاد کی آیت ہے۔ کہا دیکھا تو نے یہ آدم جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت دی، اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دی تو کچھ کے سوا میں اس کی پوری نسل کو ہلاک کر دوں گا، سب کو ہلاک کر دوں گا، اور آج وہ یہ کر رہا ہے۔ مہارتیں اس کے پاس فوجیں ہیں جن میں انسان اور جن دونوں شامل ہیں۔ شیطان کو حاصل کردہ کامیابیاں کروڑوں لوگوں کو جہنم میں بھجوا چکا ہے، یہ اس کا ایکسپیرینس ہے۔ اس کے دوسرے نام الوسواس الطاغوت۔ اب اس کے مقصد کی طرف آتے ہیں۔ پہلا مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ زمین پر خدا بننا چاہتا ہے اور انسانوں سے اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے۔ اس کی دلیل الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، سورہ یاسین۔ اے بنی آدم، آدم کے بچوں، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ پہلی چیز یہ عبادت کروانا چاہتا ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اس کے باوجود بھی اس نے تم میں سے اکثر کو جو ہے گمراہ کیا ہے۔ کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ کیا تم عقل نہیں پکڑو گے؟ تمہیں نہیں پتا تمہاری جو ہے وہ فائٹ کس کے ساتھ ہے، تمہاری لڑائی کس کے ساتھ ہے، وہ کس انداز سے تمہیں دکھ پہنچاتا ہے، تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیگیٹو کرتا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ اس کا تھرون، جہاں پہ وہ تھرون لگائے بیٹھا ہے، ویسے ایک تصویر ہے، سمندر کے اوپر اس کا تھرون ہے۔ رک جاؤ یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، اس لیے کہ دوپہر کے وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے، پھر عصر تک جتنی نماز چاہو پڑھو، پھر رک جاؤ یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، اس لیے کہ اس کا نکلنا اور ڈوبنا شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1251۔ تو جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، نکل رہا ہوتا ہے، وہ سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور سورج پھر اس کے سینگوں کے پیچھے سے نکلتا ہے۔ اب یہ جو ڈپکشن ہے اس کی میں آپ کو تصاویر کچھ دکھاتا ہوں کہ شیطان کے سینگ کے پیچھے سے جو ہے وہ سورج نکل رہا ہے۔ یہ بائی دا وے بوہیمین گروو ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، بوہیمین گروو، اس کی تصویر ہے۔ یہ ان کے لاجز ہیں فری میسنز کے، دیکھیں چیکرڈ فلور، اور یہ ہاتھ تھوڑا سا کٹ لگا کے خون جو ہے نکالتے ہیں اور اس سے وہ پیکٹ کرتے ہیں، اور اس پیکٹ کا نام ہے کہ دے سیل دیئر سولز ٹو دا ڈیول، یہ اپنی روح کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے نا کہ شیطان کے پیچھے سے سورج نکلتا ہے، انٹرسٹنگلی یہ دیکھیے جتنے بھی باطل خدا تاریخ میں گزرے ہیں ان کی پینٹنگ اسی طرح ہے، ان کی ڈپکشن اسی طرح۔ یہ ہورس ہے، ہورس باطل خدا، فرعون کا جو خدا تھا ہورس۔ دیکھیں اس کے پیچھے سے کیا نکل رہا ہے، سورج اور اس کی کرنیں ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی چرچ میں انہوں نے تصویر بنائی، پیچھے سے کیا نکل رہا ہے، سورج۔ یہ ہندوؤں کا باطل خدا، پیچھے سے کیا نکل رہا ہے، اور یہاں سے بھی سورج۔ تو کیا یہ کو انسیڈنس ہے یا یہ ایک سوچی سمجھی پینٹنگ ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہر باطل خدا کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابلیس کے پیچھے سے سورج نکلتا ہے جب وہ وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی پینٹنگز ہیں یہ اصل میں ابلیس کو ہی عقیدت پہنچا رہی ہیں، اور یہ بات ابلیس نے کی بھی۔ اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں راجر مارنو کا، 3 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری ہے، اس کا نام ہے ٹرپ ٹو سپر نیچرل۔ راجر مارنو امریکن نیوی میں ایک بندہ تھا، وہ خود یہ واقعہ سناتا ہے انٹرویو دیتے ہوئے۔ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ورلڈ وار 2 کے بعد جب امریکہ کامیاب ہوا، دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو میرا جو کمانڈر ان چیف تھا نیوی کا، اس سے مجھے بلایا، اس نے کہا کہ راجر کیا تم اپنے مرے ہوئے ماں باپ سے ملنا پسند کرو گے؟ تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، مرے ہوئے ماں باپ سے بھی کوئی مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مل سکتا ہے، میں تمہیں ملواؤں گا، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ تو اس نے ہنس کے بات ٹال دی۔ تو اس کے باس نے کہا کہ دیکھا تم گھبرا رہے ہو، تم ڈر رہے ہو۔ تو اس نے کہا نہیں میں ڈر نہیں رہا، میں تو ہنس رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا تم یہ بات چھوڑو، تم آج شام کو ایک محفل میں آنا، میں تمہارا کچھ لوگوں سے تعارف کراؤں گا۔ تو راجر نے کہا کہ شام کو میں اس محفل میں گیا تو وہاں پہ پولیٹیشنز، وہاں پہ سیلیبریٹیز، سنگرز، ایکٹرز، ایکٹریسز موجود تھے، اور ایک بڑا سا سٹیج لگا ہوا تھا۔ اس سٹیج پہ ایک عورت تھی جس نے گاؤن پہنا ہوا تھا، بہت لمبا سا گاؤن پہنا ہوا تھا۔ اچھا یہ چیزیں صرف کہانیاں نہیں ہیں، کیونکہ ان پہ موویز، یہ دیکھیں یہ ایک مووی کا سین، ان پہ موویز بنائی ہیں ہالی ووڈ نے۔
अब वो बिला वजह तो कोई मूवी उठा के नहीं बना देंगे ना, ये मूवी में दिखा रहे हैं कि ये देखें गाउन में एक शख्स है और सारे उसको सजदा कर रहे हैं और ये एक रिचुअल हो रहा है। तो उसने इसी तरह एक औरत को देखा, लंबी सी औरत, उसने गाउन पहना हुआ था और वो लोगों की ख्वाहिशात पूरी कर रही थी। लोग उसके पास कोई ख्वाहिश लेकर आते थे, वो कहती थी ठीक है। तो उसने कहा कि मेरे से पहले एक औरत की बारी थी, वो औरत उसके पास आई, उसने कहा कि मेरा एक दोस्त था, एक्सीडेंट में मारा गया, तो मुझे उससे मिलना है, उससे माजरत करनी है, मैं उससे माजरत नहीं कर सकी। तो उसने कहा कोई मसला नहीं। उसने अपने जो स्टाफ को पकड़ा हुआ था उसको कुछ किया और पर्दे के पीछे से अचानक, जैसे ये प्रोजेक्टर की स्क्रीन है, इसके पीछे से अचानक सोचेंगे कोई मरा हुआ इंसान आ जाए तो आपका क्या हाल होगा। तो कहता कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसका दोस्त उसके सामने आ गया मरा हुआ, और हम सब कांप गए कि ये क्या हुआ है। तो वो औरत भी बड़ा परेशान हुई, उसने फिर उससे बातचीत की। कहता फिर मेरी बारी आई, अब मैं भी थर थर कांपूं कि अब मैं क्या कहूँ। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं अपने मरे हुए माँ बाप से मिलना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ। उसने कहा कोई मसला नहीं। उसने जो है इसी तरह कुछ किया और पर्दे के पीछे से हवा का एक झोंका आया और उसके माँ बाप सामने आके खड़े हुए। तो उसने कहा कि मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये क्या हुआ है। और फिर मैंने जब उनसे बात की, वो वाकई मेरे माँ बाप थे, उनकी आवाज़ भी वैसी थी। तो मैं तो इतना खुश हुआ, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने कहा इस तरह मैं इस ग्रोह के साथ मेरा ताल्लुक़ बना, इस तरह इस ग्रोह के साथ मेरा ताल्लुक़ बना। अब जैसे जैसे मैं इस ग्रोह के करीब होता गया तो मुझे ख़तरनाक बातें पता लगना शुरू हुई। इनकी डिमांड ही बड़ी अजीब थी कि ये करो, गंदी हरकतें करो, ऐसे करो, वैसे करो। हमारी महफिलें बहुत ही गलीज़ हुआ करती थी, गंदी हरकतों पे मुश्तमिल थी। ऐसी हरकतें जो यहाँ पे मैं नाम नहीं ले सकता। जैसे कि ये एक न्यूज़, मैंने आपको ये पीछे एक स्लाइड चलाई थी, यहाँ पे एक पेज है, वहाँ से मैं आपको न्यूज़ पढ़ के सुनाता हूँ कि इनकी महफिलों में बेसिकली होता क्या है। छोटे छोटे बच्चों को भी जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं गलत कामों के लिए, बच्चे और बच्चियों को। ये पूरा नेटवर्क इनका एक्सपोज हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। उस नेटवर्क, ये पीडोफीलिया नेटवर्क एक्सपोज इन ऑस्ट्रेलिया। पीडोफीलिया कहते हैं नहीं, बच्चों के साथ गलत मामला जो है, तो यानी इस तरह की गंदी हरकतें, इस तरह की। अब जब ये होती हैं हरकतें तो ज़ाहिर है शैतान को क़ुव्वत मिलती है, शयातीन खुश होते हैं और वहाँ पे अल्लाह ताला का नाम भी बिगाड़ा जाता है और बड़ा कुछ होता है। तो उसने कहा कि मेरा दम घुटने लग गया। फिर वो कहता है कि जैसे जैसे मैं टॉप पे गया ऊपर, तो मेरी एक शख्स के साथ मुलाकात हुई। उसने 3 पीस सूट पहना हुआ था, टाई लगाई हुई थी और बड़ा हैंडसम, बड़ा खूबसूरत। उसने मुझे कहा कि आज तुम यहाँ तक पहुँच गए हो कि तुम मुझसे बात कर सको। और उसने कहा कि मेरा ये नाम है और मैं शुरू से हूँ, मुझे अभी तक मौत नहीं आई और मैंने सब कुछ देखा हुआ है। और उसने कहा, उसने बड़े बड़े क्लेम्स किए। अब पता नहीं रॉजर झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, मुझे तो नहीं पता, मुसलमान नहीं था वो, लेकिन चलें अगर वो सच बोल रहा है तो मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि ये बात कुरान और हदीस से भी मैच करती। उसने कहा कि उस शख्स ने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि बाइबल भी मैंने लिखवाई है, ये जो क्रिश्चियंस की बाइबल है ये मैंने लिखवाई है, सेंट पॉल को मैंने गुमराह किया है, फलाने किससे मैंने बात की थी जाके, डार्विन्स को थ्योरी मैंने लिखवाई है और सोशोलॉजी मैंने लिखवाई है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताता गया कि इसका मौजद मैं हूँ, इसका मौजद मैं हूँ। ये जो इर्तिका की थ्योरी है ना कि इंसान बंदर से बना है, कहता है मैंने लिखवाई है ताकि खुदा के कॉन्सेप्ट को नेगेट किया जाए, वगैरह वगैरह, वो बताता गया। फिर उसने कहा ये जो क्रिश्चियन जो है ये ईसा अलैहिस्सलाम को जो है पूछते हैं, ईसा तो था ही नहीं, असल में बात ये है कि ये मैं ही हूँ और ये मुझे ही होमेज पे करते हैं, मुझे ही अकीदत पेश करते हैं। फिर उसने ये बात की कि तुम देखो सूरज जो पीछे से निकल रहा है वो तो असल में मेरी पेंटिंग है। ये सारी बातें रॉजर ने उस वीडियो में बताई कि आप देखें, उनकी पेंटिंग्स देखें, हर एक के पीछे से सूरज निकल रहा है। तो इसका मकसद ये है आपको बताने का कि गोरा भी गवाही दे रहा है और हमारे पास तो दलील मौजूद है। जब वो उस दौर में इंसानों के पास आ सकता है इंसानों की शक्ल में, तो आज क्यों नहीं आ सकता। तो फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी मौजूद हैं और ये बड़ा ख़तरनाक ग्रुप है और मीडिया को ये कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री को ये कंट्रोल कर रहे हैं। डिक्टेट किया जाता है कि गाने ऐसे बनाओ, उनके लिरिक्स ऐसे लिखो, यूथ को ऐसे बर्बाद करो, मूवीज़ में ये सीन डालो, ऐसे करो वैसे करो। प्रोटोकॉल ऑफ द लर्नड एल्डर्स ऑफ जायोन्स, एक पूरी जो है इसमें प्रोटोकॉल्स है, प्रोटोकॉल ऑफ जायोन जिन्हें शॉर्ट करके कहा जाता है, कभी आप उसका मुतालिया करें, उसमें ये सारी बातें लिखी हैं
کہ نوجوانوں کو ایسے گمراہ کرنا ہے, سگریٹ انڈسٹری کو اوپر لے کے آنا ہے, شراب کو فروغ دینا ہے. موویز میں آپ دیکھیں کہ ہیرو جو ہوتا ہے شراب بھی پی رہا ہوتا ہے, سگریٹ بھی لگایا ہوتا ہے اس نے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہماری ذہن سازی کر رہے ہیں, اور مین مقصد یہ ہے کہ ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دور کرو, اور ان سب کو جو ہے برائی کی طرف لے کر آؤ. زنا کو عام کرو, فحاشی کو عام کرو, فروغ دو فحاشی کو بہت زیادہ. اور آج کا جو دور ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے. ہماری جو میوزک انڈسٹری ہے, بالی ووڈ آپ دیکھ لیں, بالی ووڈ تو ہے ہی تباہی, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ, اور ہالی ووڈ کا بھی یہی حال ہے. تو بہرحال یہ سارا ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے, اور یہ گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے دجال کا, جو ہمارا آخری ٹاپک ہے, اس طرف بھی میں آ رہا ہوں. یہ سارا گراؤنڈ دجال کا تیار ہو رہا ہے, کیونکہ دجال اپنے پیروکاروں کو پیچھے لگائے گا, اور پھر ان کو اپنی فوج میں شامل کرے گا, اور اس کی فوج میں ہر وہ انسان جائے گا جو اس سسٹم سے آ رہا ہے. وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن بہرحال اس نے سٹوری میں پوری بات بتائی. کہتا ہے کہ پھر میں نے ریسرچ کی, اور جیسے جیسے میں نے ریسرچ کی مجھے بائبل سے پتہ لگا, اپنی کتاب سے, کہ یہ تو ابلیس ہے, لوسیفر ہے. لوسیفر ابلیس کو کہا گیا ہے بائبل. اس نے کہا یہ تو لوسیفر ہے, کیونکہ لوسیفر کی یہی خصلتیں ہیں جو یہ ہمیں بتا رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ یہ میرے ماں باپ نہیں تھے جس کو اس نے بلایا تھا, یہ تو فالن ڈیمنز تھے, فالن اینجلز تھے. وہ جنات کو فالن اینجلز کہتے ہیں. بائبل میں جنات کو جو بتایا گیا نا وہ یہ ہے کہ کچھ اینجلز نے بغاوت کی تو اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا, تو وہی جنات ہیں, ڈیمنز ہیں وہ. لیکن ہمیں پتہ ہے وہ جنات. اس نے کہا یہ تو فالن ڈیمنز ہیں, فالن اینجلز ہیں, تو یہ میرے ماں باپ تو تھے ہی نہیں. یعنی اس نے سارے کے سارے پول کھول دیے اس ڈاکیومنٹری میں, 3 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری. اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے, اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, جس طرح مائیکل جیکسن کو ہو گیا تھا. تو یہ لوگ چھوڑتے کسی کو بھی نہیں ہیں. ظاہر ہے جو سیکرٹس کو ایکسپوز کرے گا اس کو یہ پھر نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ پیکٹ ہوا تھا کہ آپ نے کوئی بھی بات باہر جا کے نہیں بتانی. تو یہ چیز قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے. یہ دیکھیے, یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے ہیں, دیویوں کو. حقیقت میں وہ سرکش شیطان کو ہی پکار رہے ہوتے ہیں. اصل میں اس بت کے پیچھے بھی کون ہے؟ شیطان ہے, جن ہے, اس کی روح ہے جن کی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے, بے شک شیطان رحمہ. انہوں نے کیوں کہا شیطان کی عبادت نہ کیجیے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا اس کے پیچھے شیطان ہی ہے, بت تو نہیں ہے نا. انسان بمقابلہ شیطان ایک بڑی جنگ. اس سے پہلے میں آپ کو کچھ آیات اور بتا دوں جس میں کلیئرلی اللہ نے یہ بتایا, وہ اپنی خفیہ مجلسوں میں شیطان انسان جنوں کو بے حیائی اور فحاشی کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے. سورہ بقرہ آیت 159, وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک کام کرنے کا حکم دیتا ہے. بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے, پس تمہیں دنیا کی زندگی کبھی دھوکے میں نہ ڈال دے, اور کہیں شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے. اور اس نے ڈال دیا, ویسٹ کو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں خدا ہوں. منافقین اہل جنت کو پکاریں گے کیا تمہیں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ اور کہیں گے ہاں, مگر تم نے اپنے آپ کو نفاق میں مبتلا کیا اور مسلمانوں کے سلسلے میں کسی آفت کا انتظار کرتے رہے اور شک میں پڑے رہے, اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. وہ ان محفلوں میں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے کہ میں ایسے کر دوں گا, میں ویسے کر دوں گا, میں تمہیں یہ پوزیشن دے دوں گا, اور دے بھی دیتا ہے, لیکن اصل میں وہ آخرت کا خسارہ ہی خسارہ ہے. تو قرآن مجید سے یہ باتیں بہت فیمس ہیں. اب اس کا جو تخت ہے وہ سمندر کے بیچ میں ہے, وہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اب شیاطین ورسز ہیومینٹی, انسان بمقابلہ شیاطین. جو شخص بھی قرآن اور سنت کو بغور مطالعہ کرے گا یہ ضرور سمجھ جائے گا کہ ان دونوں میں نفس اور انا کی نسبت شیطان اور اس کے حملوں کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتایا گیا ہے, کیونکہ انا, حسد, ضد یہ سب شیطان کے وسوسوں کا ہی نتیجہ ہے. تو شیطان کے وسوسے اور شیطان بہت خطرناک ہے, اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ذکر کیا. لیکن کیا اب اس سے ڈرنا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے. امام غزالی کی نصیحت, میرے ماہی محتاط رہو اور مستعدی سے شیطان کے خلاف کوشش جاری رکھو, کیونکہ اس سے کوئی معاہدہ کر کے اسے دوست بنا لینے میں یا اس بات میں کہ وہ تمہیں اکیلا چھوڑ دے گا نہ تمہارا فائدہ ہے نہ ہی اس کی تسکین, تو وہ تمہیں تباہ کر کے ہی سکون لے گا. بارسیسا کی کہانی تو سنیے نا آپ سب نے, وہ جو ایک بہت بڑا عابد تھا اللہ تعالیٰ کا, کس طرح شیطان نے اسے زنا کروایا, پھر قتل کروایا, پھر اس کے بعد سجدہ کروایا, اور جب اس نے شرک کر لیا تو کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, رب العالمین سے میں جا رہا ہوں. اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا بارسیسا کو, اور ہمیشہ کے لیے شرک پہ مرا.
تو بارسیسا کو کس طرح سے گمراہ کیا تھا اس نے، اسی طرح اسے پتہ ہے اس کو کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، سب کا اسے پتہ ہے. لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو اذکار دیے ہیں، قرآن مجید کی سمجھ دی ہے، اسپیشلی یہاں پہ جو حفاظ موجود ہیں. اور آپ لوگوں پہ تو زیادہ حملہ ہوگا کیونکہ آپ لوگ تو اس کے زیادہ خطرناک ہیں. عام آدمی تو ویسے ہی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن دینی لوگ کو تو وہ کہتا ہے کہ بس ایسی کی تیسی. اور وہاں پہ تو اگر عام کے ساتھ ایک شیطان ہے تو دینی لوگ کے ساتھ شاید 10 شیاطین ہو، اور وہ اس کو صحیح گمراہ ہر طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس کا جو مکر و فریب ہے اس کی حیثیت کوئی بھی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ہے کہ اس کا مکر و فریب کیا ہے، مکڑی کے جالے کی طرح. لیکن کس کے لیے؟ جو توکل کرتے ہیں اللہ پہ، جو اچھا سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں، جو وہم میں نہیں رہتے، اور جن کا ایمان بہت مضبوط ہے، اور جو ذکر و اذکار کرتے ہیں اور اپنی حفاظت کرتے ہیں، اور شام اور صبح کے اذکار جو ہے پڑھتے ہیں. سورہ بقرہ بہت پاورفل ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بہت پاورفل ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شیطان کے آپ کو کچھ طریقے بتاتا ہوں. ایک طریقہ اللہ نے شیطان کا یہ بتایا کہ شیطان انسان کو ایک دم سے گمراہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے نا کچھ سٹیپس ہیں. جس طرح سیڑھی کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں، سٹیئرز کے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. وہ آہستہ آہستہ انسان کو ان سٹیپس پہ لے کر جاتا ہے. پہلے چھوٹی چیز دکھاتا ہے، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، اور پھر حد وہاں تک لے جاتا ہے جہاں پہ اس کی تباہی ہو جاتی ہے. تو اس کے فٹ سٹیپس کو جو ہے وہ آپ فالو نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کا حل کیا بتایا کہ شیطان کے قدموں کی طرف بھی نہ جاؤ، اس کے فٹ سٹیپس کو بھی فالو نہ کرو. ایک تو یہ حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا. دوسرا، وہ کس طرح سے برباد کرتا ہے؟ انسان کو اس کے اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے کہ تو بڑا اچھا کر رہا ہے، تو بڑی محنت کر رہا ہے، اور تو صحیح ہے، تو بالکل صحیح لگا ہوا. اب دیکھیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ان کے پاس بہانہ ہے. پکی بات ہے، ان کے پاس بہانہ ہے، تبھی تو نہیں پڑھتے. ورنہ ایک شخص ہے جس کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے. میرے پاس بھی بہت بہانے تھے جب میں نہیں پڑھتا تھا. تو یہ بہانہ کیا ہے؟ یہ شیطان نے مزین کر کے دکھایا ہوا ہے. اور کیا ہے؟ شیطان نے وعدے کیے ہوئے کہ نہیں معاف کر دیں گے اللہ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، پھر پڑھ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. تو کیا ہوا؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا، تو نہیں پڑھتا، تو اس میں کیا ہے؟ تو ہر چیز کا بہانہ تیار ہے، ہر چیز کا بہانہ تیار ہے کہ نہیں میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، کل ایسے کر لوں گا، ویسے کر لوں گا. یہی تو ہے اعمال کو مزین کر کے دکھانا اور بہانے دینا، ڈھیل دینا. تو ان بہانوں سے بھی بچیں اور بس جو اللہ نے کہا ہے وہ کریں. سیدھی سی بات ہے. اب ہم آتے ہیں فتنہ دجال کی طرف. یہ ہمارا آخری سیکشن ہے. آپ نے جنات کو بھی سمجھ لیا، آپ نے شیطان کی حقیقت بھی سمجھ لی کہ وہ کتنا خطرناک ہے. آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اس وقت پوری ایک جماعت فری میسنز اور الومیناٹی کی، جو کہ امریکن لابی میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، جو کہ اسرائیل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور جو اس وقت ہالی ووڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں، بالی ووڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں، میوزک انڈسٹری کو کنٹرول کر رہے ہیں. اس وقت پورا میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے. آپ سوچیں کہ آپ کی جنگ کس کے ساتھ ہے. یہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہے، لیکن وہ ہاریں گے، یہ تو کنفرم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. فرعون جو ہے وہ دیکھیں کتنا طاقتور تھا، اس نے کیا کیا نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسے 1 سیکنڈ میں جو ہے وہ غرق کر دیا. اس لیے ہاریں گے وہ، لیکن ہم لوگ بچ جائیں. اب یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے بچنا ہے، کہ ہم نے بھی ان کے پیچھے لگنا ہے. آپ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. اب یہ سارا گراؤنڈ پریپیئر ہو رہا ہے دجال کے لیے. ابلیس بھی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہالی ووڈ، بالی ووڈ وغیرہ بھی اس کا ایک پورا گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں. ٹی وی سیریز بھی ہیں. دجال کی کچھ خصوصیات، دجال کون ہے، کب آئے گا، اس کی خصوصیات کیا ہیں. پہلی چیز، اس کے بارے میں جاننا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا فتنہ دجال. آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کی بات کرتے تھے تو ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور ان کی آنکھیں بڑی ہو جاتی تھی، اور وہ بہت اونچی اونچی ہمیں بتاتے تھے، اور ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے ابھی پیچھے سے آ جائے گا. ہم ڈر جاتے تھے کہ دجال پتہ نہیں ہے کیا. حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے آنے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جمعے کے خطبوں میں اس کو ڈسکس کرنا بند کر دیں گے لوگ. وہ آئے گا ہی تب جب اس کے بارے میں بات کرنا ختم ہو جائے گی. اور آج کتنا ریئر ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے جمعے کا خطبہ دجال پہ کبھی سنا ہو.
مجھے نہیں یاد پڑتا، لیکن بہرحال جو ضرورت محسوس کرتا ہے اسے اس پہ بات کرنی چاہیے. تو اس لیے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ اس سے بڑا فتنہ ہی کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑے سے بڑا مومن دجال کے سامنے آئے گا اور بڑھ کے مارے گا کہ میرا بہت ایمان ہے، میں اس کا مقابلہ کروں گا. اور دجال جب اسے اپنی شہادتیں دے گا، اپنے شواہد پیش کرے گا، تو وہ بھی کنونس ہو جائے گا، وہ بھی دجال کا پیروکار ہو جائے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کو فیس نہ کرنا، بھاگ جانا، فلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئی ایڈوائز یو ٹو فلی، بھاگ جانا، دوڑ لگا دینا، دجال کو فیس نہ کرنا، کیونکہ بڑے سے بڑا مومن اس کے سامنے جا کے ہل جائے گا. اب ان احادیث کو میں تھوڑا سا اس طرح سمجھتا ہوں، یہ سمجھ ہے میری اور کچھ علماء کی سمجھ ہے، کہ آج آپ اگر ویسٹرن سویلائزیشن کی طرف دیکھیں، مغربی تہذیب کی طرف، تو ان کی جو تہذیب ہے وہ اتنی زیادہ قائل کرنے والی ہے، اتنی زیادہ قائل کرنے والی ہے کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو آپ گئے. اور میں نے لوگوں کو جاتے دیکھا، میری یونیورسٹی کے لوگ جو داڑھیوں والے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، جرمنی گئے، امریکہ گئے، داڑھی بھی کٹ گئی، سب کچھ گیا، دین بھی گیا، ایتھیسٹ ہو گئے، دہری ہو گئے، خدا کا انکار کرنے والے بن گئے. کیوں؟ جب ان کے سامنے وہ لٹریچر پیش کیا گیا، فلسفے کا، سوشولوجی کا، سائیکالوجی کا، اور خدا کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ان سے کی گئیں، اور سائنس کے شواہد ان کے سامنے پیش کیے گئے، ان سے سوالات کیے گئے کہ بتاؤ انسان کو کس نے بنایا، دلیل دو، کائنات کو کس نے بنایا، بگ بینگ کس نے کی ہے، وغیرہ وغیرہ. اب چونکہ ان بیچاروں کے پاس نہیں علم تھا، پھنس گئے، اور پھنس گئے تو قائل ہو گئے. اسی طرح آپ نیو یارک جائیں، دبئی جائیں، انسان کھو جاتا ہے. انسان کہتا ہے اصل زندگی تو یہی ہے، میں پتہ نہیں کدھر جیتا رہا ہوں، میں پتہ نہیں کہاں تھا. انسان موویوں کی دنیا میں چلا جائے تو کھو ہی جاتا ہے، سین میں چلا جائے کھو ہی جاتا ہے، پتہ نہیں میں کدھر آ گیا ہوں. تو یہ سارا دجال کی جنت ہے میرے نزدیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دجال کے ہاتھ میں جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، لیکن اس کی جنت جہنم ہے. اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کی جنت سے قائل نہ ہونا اور بھاگ جانا. تو میں اس کی جنت سمجھتا ہوں مغربی تہذیب کو. ضروری نہیں یہی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت قائل کرنے والی ہے، بہت زیادہ. انسان کھو جاتا ہے کہ میں پتہ نہیں کہاں پہ آ گیا، سوائے ان کے جن کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے. اس لیے دجال کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. دیکھیں، دجال کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو تہذیب ہے ہمارے اوپر مسلط، مغربی تہذیب، اس کے ستون کیا ہے. ہر بلڈنگ کے کچھ ستون ہوتے ہیں نا. اس تہذیب کے ستون کیا ہے؟ نمبر 1، سروائیول آف دا فٹسٹ. اس کا ایک ستون، ایک پلر ڈارون کی تھیوری ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ. سروائیول آف دا فٹسٹ کیا ہے؟ کہ جو سب سے طاقتور ہوگا، جو سب سے فٹ ہوگا، وہ سروائیو کرے گا، وہ بچ جائے گا. باقی لوگ جو ہیں وہ خارج ہو جائیں گے اور مزید نئے لوگ آگے آتے رہیں گے. اب ہماری جو تہذیب ہے وہ اسی رول پر چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے. جو کمزور ہے اس کو سب کھا جاتے ہیں، جو طاقت والا ہے، پیسے والا ہے، وہ اوپر آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سوچ ہی ہے، آج سوچ ہی یہ بن گئی ہے. کوئی بھی دیندار بندے کو رشتہ دیتے ہوئے 100 بار سوچتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے یار دیندار بندے بڑے شریف سے ہوتے ہیں، یہ ٹھوکریں ہی کھائے گا ساری عمر، اور اس کو لوگ جو ہے وہ دھوکہ دیں گے، تو بہتر ہے کہ اس کو رشتہ دو جس کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، اور یہ اور وہ. کیونکہ ہماری سوچ یہ بنا دی گئی ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے. ڈارون نے کہا تھا نا کہ خرگوش ہے اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. اگر خرگوش نے نہیں سیکھا کہ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے تو بھیڑیا آ کے کھا جائے گا. اگر ہرن نے نہیں سیکھا کہ شیر سے کیسے بچنا ہے تو شیر کھا جائے گا. کیا اسلام یہ کہتا؟ انہوں نے تو دنیا کو جنگل بنا دیا اور انسانوں کو جانور بنا دیا، کسی کو شیر، کسی کو بھیڑیا، کسی کو بندر. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کہا ہے، اور کہا ہے کہ اگر انسان عبد بن جائے، بندہ بن جائے، تو فرشتوں سے بھی اوپر ہے، اس کا درجہ فرشتوں سے بھی اوپر ہے. تو اسلام نے تو سروائیول آف دا فٹسٹ نہیں کہا. تو ہمیں واپس لانے کی ضرورت ہے اسلام کو اپنے گھروں میں. ہمیں کمزور کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، اور طاقتور جو کہ انجسٹس کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، اس کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا اس کا ستون ہے مائٹ از رائٹ، طاقت ٹھیک ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آج جس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. وہ پولیس کو بھی رشوت دے کے کچھ بھی کر لیتا ہے، لائر بھی خرید لیتا ہے، جج کو بھی خرید لیتا ہے، ہر چیز. مٹیریلزم، مادہ پرستی، ایک بہت بڑا ستون ہے آج کی تہذیب کا. ہم لوگ اتنا مادہ پرست ہو گئے، اتنا مادہ پرست ہو گئے کہ
دکھ کی بات ہے کہ دینی لوگوں میں بھی مادہ پرستی آ گئی, دینی لوگوں میں بھی مٹیریلزم آ گیا. ہم بھی یہی دیکھتے ہیں کہ پیسہ کتنا ہے, گھر کیسا ہے, کتنا کماتا ہے, کیسا کھاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک حد تک دیکھنا چاہیے, میں انکار نہیں کرتا اس بات کا, لیکن کیا یہی چیز رہ گئی ہے بس؟ کتنے نوجوان ہیں جو کہ آج رو رہے ہیں, ان کی شادیاں نہیں ہو رہی, گناہ کر رہے ہیں, رات کو روتے ہیں اکیلے پن میں اور گناہوں میں مبتلا ہیں. کریں کیا بیچارے؟ ہر جگہ تو انہیں عورت نظر آ رہی ہے, بل بورڈز پہ عورت ہے, شاپنگ مالز میں عورت ہے, موویز میں عورت ہے, نیوز میں عورت ہے, نیوز کاسٹر عورت بٹھائی ہوئی ہے, خوبصورت قسم کی عورتیں وہ کریں کیا؟ آپ انہیں یونیورسٹی میں ڈالتے ہیں, وہاں بھی عورت ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں عورت بری ہے, مطلب بہنیں اس پہ ناراض نہ ہو, عورت اللہ کی خوبصورت مخلوق ہے, بہت اچھی مخلوق ہے. بات یہ کہ وہ فتنہ ہے, اور فتنے سے مراد ہے کہ وہ ہمارا امتحان ہے مردوں میں. تو نوجوان کرے کیا؟ کہاں جائے؟ کوئی چھوڑا ہی نہیں اس کے لیے. ہر جگہ فتنہ, ہر جگہ فتنہ, ہر جگہ فتنہ. اور اس کے بعد جو ہے اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جب تک یہ کوکا کولا کا مینیجر نہیں بنے گا اس کی شادی نہیں ہوگی, جب تک اس کے پاس گاڑی نہیں ہوگی, گھر نہیں ہوگا, ہم اس کی شادی کیوں کریں؟ تو پھر یہ بھی نہ سوچے نا کہ وہ گناہ کیوں کرتا ہے, آپ کا منہ کالا کل کو کرا کے آ جائے گا, تو پھر شکایت بھی نہ کریں. چوائس ہی اس کے لیے آپ نے کوئی نہیں چھوڑی, تو کیا کرے وہ بیچارہ؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مادہ پرستی ہے. مادہ پرست سوچ بن گئی, خوف ہے عجیب و غریب کہ نہیں شادی کر دے گی, کمائے گا کہاں سے, کھائے گا کہاں سے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ غنی کر دے گا. قرآن کی آیت ہے کہ تم ایکشن تو لو نا, تم نیت تو شو کرو نا, اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق دینے پہ پورا اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے, اللہ ضرور رزق دیں گے. تو یہ چیز ہم میں رائج کر چکی ہے, اور اس پہ ہمیں اصلاح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ دجال کو فالو کرنے والے لوگ مادہ پرست ہوں گے. دیکھیں, جو شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں سے امپریس ہوتا ہے, قائل ہو جاتا ہے, کسی کی گھڑی دیکھ کے جو شخص قائل ہو جاتا ہے, کسی کا موبائل فون ہاتھ میں پکڑا ہوا اور وہ قائل ہو جاتا ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہے, تو دجال سے وہ قائل نہیں ہوگا, دجال کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو اس لیے یہ چیزیں قائل کرنے والی ہونی نہیں چاہیے. کسی کے پاس آئی فون ایکس ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بہت بڑی شخصیت ہے اور وہ بہت ہی اچھا انسان ہے, اور کیا بات ہے. اور کسی نے بہت مہنگا لباس پہنا ہوا ہے یا گاڑی رکھی ہوئی ہے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ وہ بہت ہی بلا چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. کیونکہ اللہ کے سامنے وہی شخص کامیاب ہے جو تقوی والا, جو اچھا انسان ہے. تو مادہ پرست لوگ تو یوں قائل ہوں گے اس کی, کیونکہ دجال کے ہاتھ میں جنت ہے, جنت جو کہ دنیا کی جنت. کٹ تھروٹ کمپٹیشن, گلا کاٹ کمپٹیشن آج یہ ہماری کمپنیوں میں ہے کہ گلا کاٹ دو لیکن کمپیٹ کرو, آگے نکلو, جھوٹ بولو, جو کرنا کرو, لیکن بس کمپٹیشن میں پاس ہو جاؤ. انڈیویجولزم, انفرادیت, آج ہم انفرادیت کے قائل ہیں. گاؤں میں تو پھر یہ کلچر ابھی تک موجود ہے, لیکن آپ شہروں میں جائیں, ہمسائے کا نہیں پتا ہوتا کون ہے, کیا کرتے ہیں, کبھی شکل ہی نہیں دیکھی, پتہ ہی نہیں ہے. اب وہ کلچر تو نہیں رہا نا کہ بڑے منجی لگا کے بیٹھے ہیں اور پوتے نواسیاں ارد گرد گھوم رہے ہیں. آج کل تو سیل فونز آ گئے ہیں, ہر بندہ انفرادیت کا شکار ہے, ہر بندہ اپنی 9 انچ کی اسکرین میں گھسا ہوا ہے, اور کسی کو کسی کا نہیں پتا, ساتھ والے کا نہیں پتا کون ہے. پورا سفر کر لیتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا ساتھ کون بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ وہی موبائل فونز پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ انفرادیت ہے. اسلام انفرادیت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں, ایک دوسرے کی مدد کرو, ایک دوسرے کو سپورٹ کرو. اور نوجوانوں کا آج کل یہ حال ہے کہ گھر میں مہمان آتے ہیں اور موبائل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹائم بھی نہیں دیتے اور اسی میں لگے رہتے ہیں, اور ماں باپ بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ بھی بدتمیزی ہے, یہ بھی جو ہے وہ ایک بے ادبی ہے کہ آپ سے بڑا بات کر رہا ہے اور آپ اس میں لگے ہوئے ہیں. کیپٹلزم یعنی کہ سرمایہ دارانہ نظام, یہ بھی ہے اس کا ایک پلر. اور سیکولرزم, بہت بڑا ہتھیار دجال کا, کہ دین کا کیا تعلق ہے سیاست سے. دین کو بس مسجد تک رکھو, دین کو کمروں تک رکھو, دین کو گھروں تک رکھو, اللہ کو پارلیمنٹ میں لے کر نہ ہو, دین کی بات پارلیمنٹ میں نہ کرو. بس ٹھیک ہے, ہم آئیں گے, سجدے کریں گے, مسجد میں جائیں گے, لیکن پلیز یہ نہ بتاؤ کہ شادی کیسے ہونی چاہیے, مہندی کا فنکشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, پردہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو چھوڑ دو, یہ ہم کریں گے. یہی تو سیکولرزم ہے نا, کہ دین بس مسجد تک ہے, مسجد کے باہر کوئی دین نہیں ہے. مارکیٹ میں دین کو نہ لے کر آؤ, ہمیں نہ بتاؤ کہ بزنس کے یہ اصول ہیں, ہمیں نہ بتاؤ کہ مزدور کو پسینہ سوکھنے سے پہلے جو ہے وہ اس کی تنخواہ دینی چاہیے, وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. یہ ہر بندے کی سوچ بن چکی ہے آج کل کہ دین کو پیچھے کرو, بس ٹھیک ہے نمازیں پڑھ لی, یہی دین ہے. تو یہ بھی دجال کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوگا.
ایسے ہی لوگ دجال کے پاس جائیں گے کیونکہ اسے چاہیے ہی ایسے لوگ انحصار اس پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے, اس کے سسٹم میں سانس لے رہے ہوں گے اور اس کے سسٹم کے علاوہ سانس کہیں نہیں آئے گا, اس لیے اس پہ انحصار کریں گے. ایک نوجوان نے ایک عالم سے پوچھا, دجال پہ لیکچر دے رہے تھے, اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا, کفرا, اور آپ کہتے ہیں ہم اسے پہچان, پھر بھی اس کو فالو کریں گے, پھر بھی اس کے پیچھے جائیں گے, یہ کیسی بات ہے؟ ہر بندہ پڑھ رہا ہے کافر لکھا ہوا ہے, کفرا, تو پھر ہم پہچان جائیں گے دجال ہے, پھر ہم اسے کیوں فالو کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اسموکنگ کرتے ہو, سگریٹ پیتے ہو؟ تو وہ پیتا تھا کوئنسیڈنٹلی. انہوں نے کہا کیا تم سگریٹ کی ڈبی پہ نہیں لکھا دیکھتے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے؟ اس نے کہا دیکھتا ہوں. پھر بھی پیتے ہو؟ تو وہ خاموش ہو گیا. یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تم سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے, جب کہ پتہ ہے کہ لنگ کینسر کرتا ہے, تم جب ڈرگز نہیں چھوڑ سکتے, تمہیں پتہ ہے کہ وہ نقصان دہ ہیں, تو پھر دجال کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک بار تم اس پہ انحصار کرنے لگے, اس کے عادی ہو گئے, تو پھر نکلنا بہت مشکل ہے. اس لیے دجال بہت خطرناک فتنہ ہے, اور آج ہم اس کی سویلائزیشن کے قائل ہیں. آج سیل فون ہم سے لے لیا جائے تو ہم مچھلی کی طرح پھڑپھڑائیں گے, جیسے مچھلی کو جو ہے وہ تالاب سے باہر نکال دیا جائے. اور آج لائٹ نہ آئے تو ہمارا حال جو ہے خراب ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہتا ہے دجالی چیزیں ہیں, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے تھرو دجال کی طرف ہم جا رہے ہیں, موویز, ٹی وی سیریز وغیرہ. پھر اس کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ کیا ہے دجال کا, دیکھیے وہ لوگوں کے دینی عقائد جو ہیں ان کو خراب کرے گا بہت زیادہ, مذہبی عقائد کی کرپشن. اور ویسٹ میں یہ چیز پوری طرح رائج ہو چکی ہے, دینی انسان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہمارے ٹی وی سیریلز میں, اشتہارات میں دینی بندے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور آپ لوگ بھی کسی ایسی ایج میں ہوں گے, میں بھی تھا, جب ہم دینی لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے, مولوی کہہ کے, اور کبھی کچھ کہہ کے, کبھی کچھ کہہ کے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا ہتھیار ہے کہ دین کو نیچا کرو, دین کو نیچا کرو, دینی لوگوں کو نیچا دکھاؤ, دینی لوگوں کو جو ہے وہ نیچا کرو. اور یہ ہماری یوتھ کو موویز, ٹی وی سیریز میں بتایا جا رہا ہے کہ دین کچھ بھی نہیں ہے, دینی لوگ ناکام ہوتے ہیں, بے وقوف ہوتے ہیں, جاہل ہوتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اور ہماری یوتھ اس کی قائل ہو چکی ہے. تو یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا ویپن ہے. اور تیسرا, irresistible charm, wealth and knowledge. اس کے پاس بہت علم ہوگا, بہت زیادہ دولت ہوگی, اور اس کے پاس بہت شہرت ہوگی, اور وہ دنیا میں چکر لگائے گا ودن certain minutes, چند منٹوں میں پوری دنیا کا چکر لگا لے گا. اور اس کا جو گدھا ہوگا وہ بہت تیز رفتار سے بھاگے گا, ہو سکتا ہے ہوائی جہاز ہو, جدھر جائے گا خزاں لے آئے گا, جدھر جائے گا بہار لے آئے گا, اس کے ہاتھ میں یہ بھی ہوگا. اور آج آرٹیفیشل رین بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, آرٹیفیشل ویجیٹیشن بھی ہو رہی ہے, آرٹیفیشل صحرا بھی بن جاتا ہے, اور عارضی جو ہے وہ ایک چیز کو ہم باغ بھی, گارڈن بھی بنا دیتے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے. اب تو ٹیکنالوجی یہاں تک آ گئی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے 200 سال پرانے انسان کو زندہ کر دیا ریسنٹلی. کیسے, میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے ایک شخص سے ڈی این اے لیا, اس کا مثال کے طور پہ میں ہوں, میرا ڈی این اے لیا, میرے بلڈ کو لیا, بلڈ سے میرا ڈی این اے لیا. ڈی این اے بیسک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس میں ساری انفارمیشن ہے. آپ کو پتہ ہے ڈی این اے جو ہے اس میں پتہ نہیں کتنے لاکھ جی بی ڈیٹا آ سکتا ہے, کتنے لاکھ جی بی ڈیٹا, جی بی جو ہارڈ ڈسک ہوتی ہے وہ ایک ڈی این اے میں آ سکتا ہے. انہوں نے اس کا ڈی این اے لیا, اور اس کے ڈی این اے سے 200 سال پرانا اس کا جو آباء و اجداد میں شخص تھا, اس کو کمپیوٹر کے تھرو کریٹ کیا, کمپیوٹر پروگرام کے تھرو. اور وہ بالکل وہی چیز تھی جو جب وہ مرا تھا. یعنی اس کے ڈی این اے سے انہوں نے ٹریک آؤٹ کیا کہ وہ کیسا ہوگا, اور اس کی شکل کیسی ہوگی, اور اس کی ذہنیت اور اس کی سب کانشیس کو کریٹ کیا, اس کے لاشعور کو کریٹ کیا انہوں نے 200 سال پرانے بندے کو. تو آج یہ ہو رہا ہے, تو دجال کیوں نہیں زندہ کر سکتا کسی کو مار کے؟ تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ سارا اس کا فتنہ ہے. اب اس کے فتنے سے بچنے کی کیا صورتحال, کیا جو ہے وہ حل ہے؟ کیونکہ اس کے فتنے میں بہت سے لوگ جو ہے وہ مبتلا ہیں. ہو سکتا ہے ہم بھی ہوں, کیونکہ ہم بھی مادہ پرستی کا بہت شکار ہیں, اور ہو سکتا ہے ہم اسے نہ پہچان سکیں معاذ اللہ جب وہ آئے. تو اس کے فتنے سے بچنے کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں ہر جمعے, اور جس کو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور ایک حدیث میں آتا ہے آخری 10 آیات حفظ ہوں گی, وہ دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے. کیوں بچ جائے گا؟ کیونکہ دجال نے 4 امتحان لینے ہیں. نمبر 1 ٹرائل آف ریلیجن, دین کا امتحان لینا ہے اس نے.
تو آپ لوگ اپنے دین کو مضبوط کریں, اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں, اصحاب کہف کی طرح رہیں, جڑ کر رہیں, اچھی کمپنی میں رہیں, برے دوست نہ بنائیں, اور اللہ کے بارے میں بہت جانیں, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا سخت اور کڑک امتحان لے گا. نمبر 2, ٹرائل آف ویلتھ. کس کا ٹرائل؟ دولت کا. دولت کا امتحان لے گا. تو وہ 2 باغوں والوں کی کہانیاں یاد رکھیں, سورہ کہف میں ہے نا, ایک کے پاس بہت باغات ہوتے ہیں, ایک کے پاس کم ہوتے ہیں. تو وہ جس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں وہ غرور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دیتے ہیں. تو اس لیے دولت ہر چیز نہیں ہے, اصل چیز ہے عمل صالح. اللہ اس سٹوری سے ہی بتاتے ہیں کہ عمل صالح باقی رہنے والے ہیں, بس باقی سب مٹ جائے گا. تیسری چیز وہ نالج کا ٹرائل لے گا, نالج کا ٹیسٹ. آپ کے جو ہے آپ کو بتائے گا غیب کی باتیں, عجیب و غریب باتیں, سائنس, ٹیکنالوجی, یہ وہ. جیسے امریکہ آج ہمیں امپریس کر رہا ہے, ہمارے روشن خیال لوگوں کو. وہ کہتے ہیں امریکہ ہی سب کچھ ہے. کیوں؟ کیونکہ امریکہ نے یہ کیا, اس نے ترقی کی, بلڈنگز بنائی, ایسے کیا ویسے کیا. یہ بھی تو دجالیت ہے نا, کہ اصل چیز نظر نہیں آ رہی. دجال کا مطلب ہی آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ دھوکہ. کہ اصل چیز نظر ہی نہیں آ رہی, چھپی ہوئی چیز جو ہے وہ پیچھے چھپی ہوئی ہے, اور اصل چیز جو ہے ہم سے چھپی ہوئی ہے, اور ہم صرف عارضی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور چوتھا اس کا ٹیسٹ ہوگا ٹرائل آف پاور, اتھارٹی. اس کے پاس بہت زیادہ اتھارٹی ہوگی. تو وہ اللہ نے سورہ کہف میں جو ہے ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ بتایا. ان کے پاس بہت اتھارٹی تھی, لیکن وہ اللہ کی دین تھی. تو دجال کو بھی اگر اتھارٹی دی, وہ اللہ کی دین ہے اور تمہارا امتحان ہے. تو جتنا آپ اپنا عقیدہ پختہ کریں گے, جتنے دین سے قریب ہوں گے, اذکار کریں گے اور جمے رہیں گے, چاہے دنیا جو مرضی کہہ دے, آپ جمے رہیں گے تو آپ جنات سے بھی بچیں گے, شیطان سے بھی بچیں گے, اور انشاءاللہ دجال کے فتنے سے بھی بچیں گے. اور ان باتوں سے آپ آگاہ کریں لوگوں کو, ضعیف الاعتقادی کو ختم کریں, لوگوں میں صحیح عقیدہ پھیلائیں, اور لوگوں کو بتائیں کہ ان چیزوں سے نکلیں اور ان چیزوں کو ریئلائز کریں. جزاکم اللہ خیر. آپ سب نے میری بات سنی. اب عشاء کا وقت ہے. بہت بہت شکریہ سب کا. کوئی غلطی ہوئی ہو تو وہ میری طرف سے ہے, اور جو بھی اچھی بات تھی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. انشاءاللہ مزید آپ سے گفتگو کریں گے کبھی موقع ملا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.